جی یہ بہت وارم ویلکم اسپیشل ٹرانسمیشن چل رہی ہے. بیسکلی یہ یک طرفہ نہیں، یہ دو طرفہ تماشا ہے جس میں اب حصہ ڈالنے میں بھی آ گیا. یہ تماشا شروع کیا حکومت نے جب انہوں نے دیکھا کہ اوپر کی طرح آواز بند کر دیں بھائی، لوگوں سے بات کر رہا ہوں. یہ ہوا اس طرح کہ جب حکومت نے جو ہے دیکھا کہ جی اب ہمیں اتحادیوں کے اوپر اپنی فریجائل میجورٹی جو ہے یا جو حکومت بنی ہوئی ہے اس سے باہر نکلنا ہے، تو کیوں نہ ایسے 7-8 حلقے چنے جائیں جہاں پر بڑی تھن میجورٹی سے پاکستان تحریک انصاف 2018 میں جیتی تھی، اور وہاں پہ جو ہے وہاں کے استعفے منظور کر لیے جائیں اور باقی استعفے جو ہیں ان کو ہولڈ کر دیا جائے. یہ تو شروع ہوا تماشے کا پہلا حصہ حکومت پی ڈی ایم سے، اور اس کے بعد انہوں نے آگے وہ استعفے بھیج دیے اور الیکشن کمیشن نے ان کو جو ہے وہ منظور بھی کر لیا. اس کے بعد اسٹریٹجی بنائی عمران خان نے. انہوں نے کہا کہ جی ان سارے حلقوں سے میں خود ہی اتروں گا، اور وہ 9 حلقے ہیں جن میں سے اب 8 میں الیکشن ہو رہا ہے، جس کے اندر 7 میں تو عمران خان خود امیدوار ہیں. 7 کی 7 8 کی 8 نشستیں بھی عمران خان جیت جائیں، بلکہ 7 میں تو وہ خود امیدوار ہیں. 8ویں میں شاہ محمود صاحب کی جو صاحبزادی ہیں وہ ہیں. تو 45 دن بعد کیا ہوگا؟ یہ تماشا پھر لگنا ہے ادھر. یہ جو 50 کروڑ 60 کروڑ 40 کروڑ الیکشن کمیشن کا لگا ہے ادھر، سب کو پتہ ہے کہ عمران خان بائیکاٹ پہ ہیں. عمران خان فوری الیکشن چاہتے ہیں. عمران خان کی پوری پارٹی جو ہے وہ پارلیمنٹ سے ایبسنٹ ہے. اس کی وجہ خواہ کوئی بھی ہوا صدر عارف الوی کہہ رہے ہیں فرسٹریشن کی وجہ سے انہوں نے یہ فیصلہ کیا یا ان کی یہ اسٹریٹجی ہے. ریگارڈلیس آف دیٹ ہوگا کیا کہ یہ تماشا یہ لگے گا کہ 45 دن کے بعد دوبارہ یہاں الیکشن ہوں گے. اگر جنرل الیکشن کال نہیں ہوتے، عمران خان کے مطالبے پورے نہیں ہوتے، لانگ مارچ کامیاب نہیں ہوتا، تو بائی دا کنسٹیٹیوشن 45 دن بعد دوبارہ ہوگا. دوبارہ عمران خان کھڑے ہوں گے 8 جگہوں پہ 7 جگہوں پہ. دوبارہ 50 کروڑ پاکستانی قوم کا لگے گا. دوبارہ یہ لوگ ووٹ دیں گے جا کے جنہوں نے آج آبویسلی تحریک انصاف کو ووٹ دیا ہوگا. اور ابھی بظاہر تو وہی نظر آ رہا ہے کہ وہی لیڈ کرتی نظر آ رہی ہے. لیکن ہو سکتا ہے ہمارے جو دانشور ہیں وہ اس کے علاوہ اس میں سے کوئی چیز نکالنے کی کوشش کریں کہ آج کا ضمنی انتخاب جو ہے عمران خان کو کیا دے پائے گا، اس حکومت کو کہاں تک ہلا پائے گا، اور یہ کس کی مقبولیت کا اور کس کی سکسیس کا کیا چارٹ ہے. یاز میر صاحب ایسا موجود ہیں، سلمان غنی صاحب، مجیب الرحمان شامی صاحب. یاز صاحب کس طرح دیکھتے ہیں اس الیکشن کو؟ بظاہر تو تحریک انصاف کی لیڈ نظر آ رہی ہے. سر لیڈ کی بات نہیں، یہ تو ایک ریفرینڈم ہے. ریفرینڈم اور ریفرینڈم ہے، یہ کوئی پی ڈی ایم نے کچھ نہیں کیا یا الیکشن کمیشن نے یا جو سپیکر یا وہ نہیں ہے. ریفرینڈم ہے جو اقدام اپریل میں ہوا تھا جس میں عمران خان کو آپ نے نکالا تھا. بھائی نکالا تھا تو پھر آگے جو سچویشن تھی، صورتحال تھی، اس کو قابو میں رکھتے، کنٹرول میں رکھتے. کنٹرول آپ سے ہو نہیں رہی. یہ تماشا کوئی اور نہیں لگا رہا، یا کوئی عمران خان یا وہ پی ڈی ایم یا شہباز شریف نہیں ہے. تماشا تو وہ لگا ہے کہ جنہوں نے اقدام وہاں پہ اپریل میں کیا تھا، اور یہاں پہ جو پاکستان کی تاریخ میں سامنے کچھ وہ کرتے ہیں، دستخط کرنے والے وہ ہوتے ہیں، پیچھے وہ کیا انہیں ہم اپنی دیہاتی زبان میں ہتھ رکھے کہتے ہیں. ہتھ رکھے وہ جو پیچھے کہتے ہیں ہاں پہ جاؤ، یہ کرو، ایس ایچ او کو فون کرتے ہیں، یہ کرتے، پرچہ نرم کرو، سخت کرو، یہ کرو، ایسے کر دو، صبح تک نہ. وہ ہتھ رکھے ہوتے ہیں جو میچ میکرز ہوتے ہیں. ان سے کچھ چیز ہو نہیں رہی. اب یہ جو ہے اس نے چیلنج کر لیا. اور آپ کہہ رہے ریفرینڈم ہے یہ عمران خان کے بیانیے پہ؟ عمران خان کے بیانیے پہ نہیں ہے. وہ جو اپریل میں چینج ہوا، اپریل میں جو ایکشن ہوا تھا اور جو سمجھ رہے تھے کہ ہم نے کر کے ہماری گرفت میں یہ ہٹا دیا، اور جب یہاں پہ وزیر اعظم ہٹتے ہیں تو پھر ہٹے رہتے ہیں. تو یہ جو مقابلہ ہے وہ کھڑا ہو کے کر رہا ہے، اس کی انہیں سمجھ نہیں آ رہی. اس کا اگزامپل پاکستانی تاریخ میں نہیں ہے کہ آپ اٹھ کھڑے ہوں اور چیلنج کریں، اور جنہوں نے سب کچھ کیا اور جو سمجھتے ہیں کہ ہمارے ہاتھ میں سب کچھ ہے وہ بے بس. اب کسی ایک آدھ آدمی کو پکڑ کے الٹا کر دیں اور کپڑے اتار دیں اور وہ کر دیں، اس سے تو یہ جو پورا ملکی صورتحال وہ تو قابو میں نہیں آئے گی. صحیح. ایاز صاحب کی بات سے شامی صاحب جو میں سمجھاؤں نا کہ عمران خان اور نواز شریف بیسکلی تو ایک کشتی کے سواری ہیں. حالانکہ یہ لائک نہیں کریں گے یہ موضوع جو میں قائم کر رہا ہوں، لیکن نواز شریف کھڑے نہیں ہوئے جتنی دفعہ بھی نکالا گیا ان کو. عمران خان جو ہے وہ کھڑے ہو گئے. لیکن اس لحاظ سے دونوں ایک جگہ پہ ہیں کہ عمران خان یہ مانے یا نہ مانے، جو ان کے ساتھ ہوا ہے اپریل میں، وہ تحریک انصاف والے یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ زیادتی ایک الیکٹڈ پرائم منسٹر کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے تھا. حالانکہ یہ اس سے پہلے طریقوں زیادہ صاف شفاف طریقے سے ہوا ہے، خواہ کتنا ہی غلط کیوں نہ ہو، کہ جی ایک اسٹیبلشمنٹ نے کھڑے ہو کے کہہ دیا جی ہم تو ہو گئے نیوٹرل، ہمارے اتحادی اب جہاں چاہے جائیں.
یہ اس سے بہت کلیئر ہے معاملہ، جتنا معاملہ نواز شریف کی حکومتیں گرائی گئیں، بے نظیر کی حکومتیں گرائی گئیں، کبھی اسحاق خان کے ساتھ، کبھی ایوان صدر کے ساتھ گٹھ جوڑ کر کے. لیکن آپ کو لگتا ہے کہ اب یہ دونوں ایک مقام پہ تو آ گئے، لیکن آگے سے سٹینڈ عمران خان نے جو لیا ہے وہ نواز شریف صاحب سے مختلف ہے، اور یہ ریفرینڈم ہے آج کا. دیکھیں، یہ بات تو درست ہے کہ اقتدار سے رخصت ہونے کے بعد عمران خان صاحب نے ریزسٹ کیا ہے اور مزاحمت کی ایک تحریک چلائی، ٹھیک، اور لوگوں کو انوالو کیا اپنے ساتھ، ان سے رابطہ کیا ہے، رابطہ عوام مہم چلائی. اس کا تو کریڈٹ ان کو دینا چاہیے. صحیح. لیکن نواز شریف صاحب کے ساتھ ان کی مماثلت نہیں ہے. اچھا. کیونکہ نواز شریف صاحب کو تو ایک تاریخ میں پہلی مرتبہ ایک سپریم کورٹ کی تشریح کے تحت نکالا گیا، جو پہلے اس سے پہلے کہیں اس کا کوئی تذکرہ بھی نہیں ہوتا تھا. کہ سپریم کورٹ 184(3) کے تحت براہ راست سماعت کرتے ہوئے کسی شخص کو اقتدار سے نکال سکتی ہے اور وزیر اعظم کو. تو سپریم کورٹ نے نہ صرف ڈسکوالیفائی کیا بلکہ تا حیات ان کو نااہل قرار دے دیا. پھر ان پر پارٹی کی قیادت جو ہے اس کے دروازے بند کر دیے. تو نواز شریف صاحب جو تھے وہ تو 2018 کے الیکشن سے آؤٹ ہو گئے، یعنی میدان میں رہنے نہیں دیا گیا. تو کھڑے ہوتے، بھاگتے، لڑتے، کیا کرتے؟ جیل میں تھے جس میں الیکشن ہوئے. نہیں، مطلب جیل میں تھے نا. ان کو نہ وہ کنٹیسٹ کر سکتے تھے، نہ وہ کینڈیڈیٹ بن سکتے تھے، لیکن پنجاب میں پھر بھی وہ جیتے ہوئے تھے، نہ اپنی پارٹی کو لیڈ کر سکتے تھے. میں یہ بڑی حیران کن بات تھی. عمران خان صاحب جو ہیں ان کے خلاف جو بھی طوطے میں نہ کہانی بنا دے آپ، اور پس پردہ اور پس منظر جو بھی دیکھ لیں، یہ ایک حقیقت ہے کہ جو کانسٹیٹیوشن میں دیا گیا طریقہ ہے کسی حکومت کو اقتدار سے نکالنے کا، اس کے مطابق ایک نو کانفیڈنس پاس ہوا. لیکن سر ایسے ایاز صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک ریفرینڈم تھا اس ایکشن کے خلاف جو 10-11 اپریل کو ہوا، تو وہ کس طرح قانونی ہو سکتا ہے اگر اس کے خلاف آج ریفرینڈم ہو رہا ہے کالنگ پہ؟ دیکھو، یہ تو ایک انٹرپریٹیشن انداز بیان ہے نا. اب اس کی اب داد دیتے جیسے شاعر کا شعر ہوتا ہے کوئی. اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں نا. حقیقت یہ ہے کہ قومی اسمبلی میں ایک نئی کولیشن بنی، ان کی کولیشن ٹوٹی اور ان کے خلاف قرارداد عدم اعتماد منظور ہوئی. اب اس کی وجوہات کیا ہیں، ہم اسے ناپسند کریں یا پسند کریں، ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ جن نشستوں پر اس وقت الیکشن ہو رہا ہے وہ ساری پی ٹی آئی کی نشستیں. اس نے 2018 کے انتخابات میں ان کو جیتا تھا. اب بڑی دلچسپ بات یہ ہے کہ جو آپ اس وقت کے اعداد و شمار دیکھیں، یہ 4 سدہ میں جو جیتنے والا امیدوار ہے فضل محمد خان 2018 میں، جی اس کو 83,000 ووٹ ملے تھے. پشاور میں جو حاجی شوکت علی پی ٹی آئی کے جیتے، جی اس کو 87,000 سے زائد ووٹ ملے تھے. اور اسی طریقے سے علی محمد خان مردان سے، ان کو 54,000 ووٹ ملے تھے. ہارنے والے جو تھے ان کا بھی 56,000. آپ کا پوائنٹ کیا ہے شامی صاحب؟ اتنی بھاری تعداد میں ووٹ ڈالا گیا تھا جو اب نہیں ڈالا گیا. اگر ریفرنڈم ہوتا، لوگ اس میں انوالو ہو چکے ہوتے، اس سارے بیانیوں کو قبول کر چکے ہوتے اور سر پہ کفن باندھ چکے ہوتے، تو باہر نکلتے. تو آج تو پھر لاکھوں میں لوگوں کو نکلنا چاہیے تھا. تو اب یہ جو ٹرن آؤٹ ہے وہ انتہائی، وہ ریفرینڈم کی لاجک کی نفی کر رہا ہے. ایاز صاحب کچھ کہنا آپ نے اس پہ؟ میں تو داد دیتا ہوں کہ مطلب اس میں سے بھی نکتہ اور تنکا کیسے ہے، اسی لیے تو استاد محترم مانتے ہیں. میجورٹی تو گھر میں مطلب ہے کہ جو کچھ نکالا نہیں جا سکتا یہ تو داد دینی چاہیے. کیا دلیل نکالی ہے بھائی؟ دلیل مطلب ہے کہ ہارنے کا ایسی دلیل نکالی ہے. اچھا بھائی میدان آج کا ہے، میدان آج کا ایک ووٹ سے جیتے ہیں، جیت تو جیت ہے، ایک ووٹ سے نہیں ہے، اتنی بھاری تعداد سے تھا. اگر ریفرینڈم کے اس طرف ہوتا تو وہ سارے جو ہے خلاف ہو جاتے. عمران خان ساتھ میں ہار جاتا، لیکن وہ نہیں ہے.
जीत रहा है, लेकिन पहले तो बात, ये तो सीटें थी पीटीआई की, तो इसमें क्या बात है। दूसरी बात ये कि इतनी तादाद थी और अब इतनी हो गई है, मतलब है वो रेफरेंडम वाला बनता नहीं है। तो भाई आप इसे हरा देते ताकि चुप करके उसे आप घर भेज देते और कहते अब बस कर दे। लेकिन ऐसा एक बात है, ये सारी सीटें भी जीत जाए तो उन्होंने इलेक्शन तो फिर भी नहीं कराना, लॉन्ग मार्च की इमरान खान करना ही पड़ेगा। ना कराए ना, अब भी नहीं कराए, लेकिन एक मॉरल विक्ट्री हो जाएगी आप कह रहे हैं। मैं कह रहा हूं अब भी ना कराएं, इलेक्शन नहीं हो रहे ना, वो बैठे हुए हैं। ठीक, तो क्या मुल्क ठीक चल रहा है? क्या प्रॉब्लम्स हमारे वो ऐसे हैं? ठीक है सर, ये आपको पॉइंट आ गया। एक बात जी जी आप सर साहब, उसके बाद मैं और सुमान गनी साहब बात करेंगे। बात ये है जी जी, ना मैं इसमें उम्मीदवार हूं और ना मेरी कोई जमात उम्मीदवार। अयाज अमीर साहब उम्मीदवार हो सकते हैं, ये पहले भी बहुत दफा रहे हैं, हो सकते हैं। ये इलेक्शन लड़ने का इनको चस्का भी है और तजर्बा भी। मुझे तो ये लज्जत हासिल नहीं हुई। मैंने तो स्टूडेंट तालिब इल्मी के जमाने में इलेक्शन लड़ा था, गवर्नमेंट कॉलेज साहिवाल का सदर मुंतखब हुआ, ठीक है ना। अच्छा। उसके बाद कभी सीपीएनई का, कभी एपीएनएस का, मुझे तो तजर्बा नहीं है। ठीक है, बात यह है हकीकत से आंखें बंद कर नहीं की जा सकती। दानिश्वरी आंखें बंद करने का नाम नहीं है। ओ भाई, 2,000 3,000 वोटों का मार्जिन है। अब मैं जो बार बार अर्ज करता जो लहर आप सोच रहे थे तहरीक साहब या इमरान खान बनाएंगे हकीकी आजादी मार्च से पहले, वो नजर नहीं आ रही आपके नजदीक। मैं कहता हूं कि लोग निकलते हजारों की तादाद में। मैं तो बार बार ये अर्ज करता हूं, मेरा तो नुक्ता नजर ये है भाई, जमहूरियत में कोई वीटो नहीं होता किसी के पास। आप भी एक हकीकत हैं, आपके मुखालिफ भी हकीकत है। ठीक है, 1,000 वोट से, 1 वोट से, 100 वोट से आप जीत गए, आपको हक हासिल है जीत का क्लेम करने का, उसकी आप दाद लेने का। लेकिन ये कैसे कहेंगे ये रेफरेंडम है, ये रेफरेंडम है और सारे दुनिया में मुखालिफ वोट एग्जिस्ट ही नहीं करते, उनको आप कैसे गोली मार देंगे? शामी साहब, लेकिन ये एक बड़ी अजीब सी बात होगी ना कि यहाँ पे इमरान खान सारी सीटों से जीत जाए। हाँ, जीत जाए तो ये आपके लिए कोई बहुत बड़ी डेवलपमेंट नहीं होगी। ये जो उनका जो दावा है कि जी मैं अब इलेक्शन फौरी होना चाहिए, उनका जो दावा है कि लॉन्ग मार्च वरना मैं करूंगा, उनका जो दावा है कि हुकूमत सही डिलीवर नहीं करी, उसमें तकवीत उसको नहीं मिलेगी। एक पॉपुलर लीडर है, ये तो कोई इनकार नहीं कर रहा ना। कौन कह रहा है कि हम ये कह रहे हैं उनकी फॉलोइंग नहीं है? उनकी फॉलोइंग है। हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि हजूर इसमें दूसरी सियासी जमातें भी एग्जिस्ट करती हैं जिनके तो वोट मुकाबले में वोट है जी। अब आप इससे ये तो नहीं कह सकते कि जनाब सारी विकेटें उड़ गई हैं, वोट तो वहां भी पड़े हैं, वोट आपको भी पड़े हैं। शामी साहब, होता ये जो जीता वही सिकंदर बिके तो उसकी मिलेगा जी। ऐसा उसके बाद अगर आप इजाजत जी जी सर, आपको कौन रोक सकता है? सन 47 में जो सूबा सरहद में रेफरेंडम हुआ था जी जी, उसमें जो पाकिस्तान हिमायत वोट था वो 50.1% था, जिससे फैसला हो गया। जिससे फैसला आज तक हम कहते हैं कि फ्रंटियर के लोगों ने फैसला पाकिस्तान के हक में दिया था 0.1 से वो 50%। तो उस तरफ पर हम ये नहीं कहते। मार्का वो था जो उसके मुखालिफ थे मैदान में आते। मैं तो यही कह रहा हूँ जो जीता वही सिकंदर जी। ये भी गलतफहमी दूर हो जाए सर, मुखालिफत में वोट ही नहीं पड़ा था। वाह, रेफरेंडम बात सुन लीजिए सर, बात सुन ले। रेफरेंडम में जो सुर्खपोश थे उन्होंने बाइकाट कर दिया था, रेफरेंडम में हिस्सा नहीं लिया था। गफ्फार खान साहब की बात थी जी। मुखालफत में 0 वोट था और हक में 50% से ज्यादा वोट थे। 50 तो मुखालफत में तो सर 49% ने बाइकआउट तो किया ना। नहीं, ओहो, उन्होंने वोट ही नहीं डाला वोट, लेकिन उन्होंने हक में नहीं डाला पाकिस्तान को। ये कह रहे हैं तो आज अक्सरियत ने वोट नहीं डाला। आप ये मैं ये अर्ज कर रहा हूं, आप ये देखें ना कि 80% लोगों ने वोट ही नहीं डाला। आज वो कह रहे हैं उस हिसाब से फिर आज 80% ने वोट नहीं डाला। या साहब कहां लड़ेंगे, अकेले छोड़े रेस्ट कर भाई। बात ये है ना, इतनी सीटों में पहले कभी जुल्फिकार अली भुट्टो लड़े थे 5 सीटों पे, जी जी, 4 जीते 1 हारे 70 में। आज वो है, उसको भी अगर आप नहीं हम मान रहे हैं, ये जो फरमा दिया हम मान रहे हैं, हुजूर ने जो फरमा दिया कि हकीकत से आंखें बंद करना ये कोई दानिश्वरी नहीं है। अब सुने बात सुने, यहाँ पे उसका अमली मुजाहिरा हो रहा है, दोनों तरफ से हो रहा है, एक तरफ से हो रहा है। भाई बात यह कामरान, मेरी बात सुनो सर। असल में वो बच्चे अगर सामने बैठे होते जिन्होंने जो 1970 के बाद पैदा हुए होते जी, या 1947 के बाद पैदा हुए, तो उनके सामने तो आप ये तारीख बयान कर देते।
صحیح. اب جنہوں نے وہ تاریخ یاد کر رکھی ہے, ہاں جنہوں نے باتیں دیکھی ہے, ان کو کیسے آپ مقابلے میں ڈالیں گے؟ ایک سیکنڈ سر, ہو گیا سر یہ پوائنٹ. آگے چلتے سلمان صاحب, ساری بات چھوڑیں. میں تو کہہ رہا ہوں جو صورتحال ہے, عمران خان صاحب بھی کہہ رہے 3.5 سال مجھے کام نہیں کرنے دیا گیا. نواز شریف ساری عمر یہ کہتے رہے جی پرائم منسٹر کی اتھارٹی ہونی چاہیے. مجھے تو لگتا ہے دونوں کو چارٹر آف ڈیموکریسی سائن کرنا چاہیے. دونوں یہ اکٹھے ایک کشتی کے سوال لگ رہے ہیں. کامران, ایک بات تو پوری قوم کے سامنے آ گئی کہ اب نیوٹرلز جو ہیں وہ نیوٹرل ہیں. ورنہ یہ جیت سکتے تھے. اس لیے کہ 2018 میں وہ کس طرح آئے, کیسے آئے, کیسے انہیں مسند اقتدار پہ بٹھایا گیا. اب تو اچھی بات ہے نا, اب تو کر کے کھانی پڑنی ہے. اور یہ جو انقلاب کی بات ہو رہی ہے, یہ آپ ذرا رزلٹ سے چونکہ فائنل شیپ میں آ لیں. بات ہے یہ ریفرینڈم والی بات نہیں ہے. سیٹیں ان کی تھی, لیکن ایسے نہیں ہوگا جیسے رزلٹ آپ بتا رہے ہیں ابھی تک, چونکہ جب تک حتمی رزلٹ نہیں آتا. بھائی ہر جگہ اس وقت تو پی ٹی آئی آگے جیتی نظر آ رہی ہے, ہم تو وہی بتا رہے ہیں سر. 2 حلقوں کے اندر وہ پاکستان مسلم لیگ نون کا, اور وہاں پر جو مردان کا الیکشن ہے نیک ٹو نیک چل رہا ہے. ابھی آ جائے گا سر. بات ہے کہ جی یہ جو تماشا پاکستان کے اندر ہو رہا ہے کہ آپ تماشا ہو رہا ہے کہ 45 دن بعد دوبارہ چھوڑنی عمران خان نے کر رہے ہیں. کروڑوں روپے آپ خرچ کر رہے ہیں, اربوں روپے آپ نے سیلاب کے نام پہ اکٹھا کیا ہے. تو بات ہے کہ آپ لوگ تو سیلاب زدگان بیٹھے, میرا خیال تو پینلٹی ڈالنی چاہیے جو لوگ سیٹیں چھوڑیں اس طرح سے, وہ اخراجات دے اگلے دفعہ. آج جو ٹرن اوور ہے نا وہ لمحہ فکری ہے, اس لیے کہ پاکستان کے لوگوں کا اعتماد نہیں رہا ان پہ. تو اگر ٹرن اوور بڑھ جاتا تو پھر تو ہم کہتے ہیں کہ جیسے ویسے عمران خان صاحب نے کیے, میں تو ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ زیادہ لوگ جوک در جوک جس طرح پنجاب کے ضمنی الیکشن میں آئے تھے. نہیں ہے جی, ایسی صورتحال ٹرن اوور زیادہ ہوتا تو عمران خان کے حق میں ہونا تھا. اب جو ٹرن اوور کم ہوا ہے, بات ہے کہ لوگ مایوس ہو رہے ہیں, اس لیے کہ کیا ان اسمبلیوں کا الیکشن لڑ رہے ہیں جن اسمبلیوں کو آپ نے لعنت بھیجی ہے, جس کو آپ نے استعفے دیے ہیں. تو بات ہے کہ کیا پاکستان اس طرح کی جمہوریت کا متول ہوگا. دیکھیں سلمان غنی صاحب, میری بات سنیں, ساری باتیں ریئل پالیٹکس کی. حکومت نے کیوں یہ 9 استعفے منظور کی, آپ بتائیں نا, 11 سیٹیں کیوں منظور کی؟ اس لیے سن لینا سر کہ وہ جو کولیشن پارٹنرز کے اوپر ڈیپینڈنس نہیں رکھنا چاہ رہے تھے, وہ انہوں نے کہا ان سے جان چھڑا کے تو جو ہے نا اپنے ہم 8-9 بندے کر لیں گے. عمران خان نے تو بائک آؤٹ پہ ہے, عمران خان نے ان کی گیم چینج کر دی. انہوں نے کہا جی ساری بات چھوڑو, میں خود اتر رہا ہوں میدان میں. یہ تو ایک ڈرٹی پالیٹکس چل رہی ہے نا, دونوں طرف سے ہو رہی ہے. آپ یہ لگا کہ ایک بندہ کر رہا ہے, دونوں کر رہے ہیں, 2 طرفہ تماشا ہے. تو صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تماشا ہی لگے گا کیا اس ملک کے اندر؟ یہ آپ کہیں کیا لوگوں کے مسائل بڑھ رہے ہیں یا کم ہو رہے ہیں؟ آپ دیکھیں کہ نہیں, پہلی بات یہ کہ اس حکومت کو کیا ضرورت پڑی تھی استعفے 150-125 میں سے انہوں نے 11 استعفے کیوں منظور کیے؟ اس کیے؟ حکومت کو کیا ضرورت پڑ گئی کورٹ سے رجوع کرنے کی کہ جناب وہ جس سے قواعد و ضوابط کے تحت 64 کے تحت انہیں بلایا گیا کہ آپ اپنے استعفوں کی تصدیق کریں, تو وہ تو ڈنائی کر گئے وہاں پر. بات ہے کہ آپ ساری مراحت لے رہے ہیں, آپ لاجز میں لے رہے ہیں, آپ تنخواہیں لے رہے ہیں, اور آپ اسمبلیوں کے ممبر بھی نہیں ہیں. اور یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ پاکستان کے چیف جسٹس نے کہا ہے کہ آپ سب کچھ لے رہے ہیں لیکن آپ اسمبلیوں کے, انہوں نے مشورہ دیا کہ آپ کو جانا چاہیے اس کے اندر. ایسا بات یہ ہے کہ یہاں سے سیاست آپ کو آگے کہاں جاتی نظر آ رہی ہے. لیٹ سپوز ابھی اسیوم کر لیتے ہیں کہ عمران خان اگر 8 نشستیں ہیں یہاں پہ 6 جیت جائیں, 2 وہ جیت جائیں, تب بھی عمران خان میجورٹی جیت گئی, یا ساری بھی جیت جائیں. ساری جیتنے کا امپیکٹ تو خیر ایک ڈیفرنٹ ہوتا ہے, لیکن چلے 6-2 ہو جائے, تو اس سے آگے آپ کو لگتا ہے کہ عمران خان کی سیاست کے لانگ مارچ کو فرق پڑے گا, اس میں توانائی آ جائے گی, فورس آ جائے گی, یا کیا ہوگا؟ جو سمجھتے ہیں کہ ہم الٹیمیٹ فیصلے لیتے ہیں اس ملک میں, ان کو کوئی سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم نے کرنا کیا ہے. اسی لیے تو یہ کرائسس ہے پاکستان میں. کوئی ایک شخص نہیں بتا سکتا اس وقت پاکستان کے کل کیا ہونا ہے, دسمبر میں کیا ہوگا, مارچ میں کیا ہوگا. مکمل صرف سیاسی سٹیل میٹ نہیں ہے, ایک مورل اور انٹلیکچول پیرالائسس ہو گیا ہے. آپ ایک چیز کر بیٹھے ہیں, آپ سے وہ سنبھالی نہیں جا رہی. اب یہ لاکھ تعویلیں دیں, دیکھیں نا یہ منطق ایسی ہے, 1.5 لاکھ کا اگر آپ جلسہ یہاں لاہور میں کریں تو آپ کے 1.5 لاکھ, یہاں تو 80 لاکھ کی آبادی ہے لاہور میں, 1.5 لاکھ 1.5 کروڑ کی ہے, تو 1.5 لاکھ آئے تو باقی لوگ تو نہیں آئے نا جی پھر یہاں پہ لاہور میں. مطلب یہ کوئی بات ریکارڈ میں دیا جائے گا عمران خان جیت گئے, لیکن جب ان ڈیپتھ انالیسس کریں گے تو پھر دیکھا جائے گا کہ عمران خان ایک, سر دیکھیں نا یاسر, ایک کانٹیکسٹ ہے کہ عمران خان لانگ مارچ کے لوگوں کو تیار کر رہے ہیں, اس کے لیے لوگوں کو گھروں سے نکلنا ہوگا. تو کوشچن یہ ہے کہ اگر لوگ ضمنی انتخاب میں الیکشن کے لیے گھر سے باہر ابھی نہیں نکل رہے تو ان کی کال پہ کیا 25 مئی والی تاریخ تو نہیں ریپیٹ ہو جائے گی؟ دیکھیے یہ ایک سوال ہے. جو ڈائنامکس ہوتے ہیں ضمنی الیکشن کے, وہ ڈائنامکس پورے ہو رہے ہیں. اب آپ کہیں جی اتنے لوگ تھے, نہیں تھے. ایک جیسے مارکا تھا, اس نے چیلنج کیا, اس نے ایک بالکل اپسیٹ کر دیا کہ میں کوئی ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا کہ ساری سیٹوں پہ وہ کھڑا ہوگا, اس نے کر دیا.
بھئی اس کو تو ہرانا چاہیے تھا, مریم نواز کو یہاں پہ ہونا چاہیے تھا, ان کی نون لیگ کی کیمپین لیڈ کرنی چاہیے تھی, کسی کو تو کرنی چاہیے تھی. یہ بالکل انہوں نے پہلے ہی سمجھ لیا تھا کہ یہ تو دیکھیں کھڑا ہو گیا ہے, یہ جیت جائیں, چلیں جی, جیتا نہیں جیتا, آگے کرنا کیا ہے اس ملک کے ساتھ. سر لیکن میرا سوال ہے کہ عمران خان نے کیا کرنا ہے, اس الیکشن کا رزلٹ سارا ان کے حق میں بھی آ جائے تو کیا فرق پڑے گا؟ اس کے پاس آپشنز ہیں. ٹھیک ہے, وہ جاننا چاہیں گے. ایک جو ہے کہ وہ فورس کرنے کی کوشش کریں. وہ مئی میں گئے تھے, وہ ناکام رہی تھی. 25 مئی, بالکل ٹھیک. 25 مئی جو گئے تھے وہ ناکام رہی تھی. اس بار کچھ اس میں تبدیلی لا سکتے ہیں یا نہیں, وہ ہم نے دیکھنا ہے. اس کے بارے میں حتمی رائے نہیں دی جا سکتی, لیکن کارڈز اس کے پاس ہیں. حکومت جو ہے اس کے پاس ایک دو سیٹوں کی میجورٹی سے وہ چلا رہے ہیں, پر وہ چھوڑ دیجئے, ایک سیٹ کی بھی ہو میجورٹی, جمالی صاحب ایک سیٹ سے کرتے رہے, یا تو بڑی ایفیکٹو گورنمنٹ ہو. آپ کا اکنامک سچویشن, سیکیورٹی سچویشن, سیاسی حالات آپ کے قابو میں ہوں. یہ کیا ملک میں یہ آج کل مثالی صورتحال ہے یہاں پہ. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کوئی آدمی عمران خان کی حمایت کرے, مخالفت کرے, لیکن جو آپ نے کر دیا اس ملک کے ساتھ. اپریل میں صورتحال بھی مثالی نہیں تھی, لیکن تب بہتر تھی یا آج بہتر ہے. ٹھیک, کوئی سارے انڈیکیٹرز آپ لے لیجئے, کمپیئر کر لیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں. 6 مہینے میں تو ڈرامٹک جی امپروومنٹ ہونی چاہیے تھی کہ دیکھیں جی وہ ایک پی ڈی ایم آ گئی ہے, الائیڈ پارٹیز آ گئی ہیں, پیچھے بھی ہیں, وہ کھڑے ہیں اور انہوں نے پاکستان کا نقشہ ٹرانسفارم کر دیا ہے. یا ایک چیز ہوئی ہے, کیسز اپنے جو ہیں وہ ختم کرا دیے ہیں, منی لانڈرنگ کے کیسز وہ ختم ہو گئے ہیں. نیب کے دانت جو تھے کوئی اتنے تیز ویسے بھی نہیں تھے, وہ سارے کے سارے نکال کے رکھ دیے ہیں. اور اس میں کیا ہوا ہے, آپ پوچھیں تو صحیح کہ 6 مہینے کی حکومت کا نتیجہ کیا. صاحب دیکھیں, بات یہ کہ جب عمران خان کی گورننس کے اوپر کرٹیسزم بھی ہوتا تھا نا, یعنی کہ پاورٹی, یہ وہ انفلیشن, یہ وہ, اس کے باوجود بھی کسی کا یہ رائٹ نہیں تھا کہ وہ یہ کہیں کہ حکومت پوری نہیں کریں گے وہ, unless اور until یا تو 20 کروڑ میں سے 11 کروڑ عوام نکل آئیں سری لنکا کی طرح باہر, یا پھر ووٹ آف لو کانفیڈنس ہو جائے. تو اب یہی آرگومنٹ نون لیگ والے کہہ رہے ہیں, پی ڈی ایم والے کہہ رہے ہیں کہ جناب بات یہ کہ ہماری گورننس پیتھیٹک ہے, لیکن ہم تو بھائی ایک الیکٹڈ آئے ہوئے ہیں, ان کے اتحادیوں کو اپنے ساتھ بھی لا لیا. جب اتحادی عمران خان کے ساتھ تھے تب حلال تھے, ہمارے ساتھ آ گئے تو حرام تھے. تو اب ہم کریں گے, پوری گورننس کریں گے, عوام کو فیصلہ کرنے دیں اگلے سال. کون روک رہا ہے, صرف بات یہ ہے کون روک رہا ہے, وہ کریں. لیکن جلسے جو ہوتے ہیں جب بڑے ہوتے ہیں اس کا ایک سائیکولوجیکل امپیکٹ پڑتا ہے. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. اس میں جب آپ تبرہ کستے ہیں اس کا ایفیکٹ ضرور پڑتا ہے. ریزلٹس ابھی جی عمران خان اس وقت جو غیر سرکاری غیر حتمی نتائج ہیں, اور غیر حتمی سے مراد یہ ہوتی ہے کہ obviously تمام پولنگ بوتھز کا رزلٹ نہیں آیا ہوتا ابھی, تو ہارڈلی 5-10% کا, لیکن ایک ٹرینڈ نظر آ رہا ہوتا ہے, بڑا ہارڈلی وہ چینج ہوتا ہے پھر آگے جا کے. ایک سیٹ ایسی ہے جو کہ ملتان کی ہے, جہاں پہ آپ کو بڑی انٹرسٹنگ بات بتاؤں, علی موسیٰ گیلانی اور مہر بانو قریشی, یہ ان دونوں میں کوئی سرخاب کے پانی لگے ہوئے, لیکن یہ ایک تماچا ہے پاکستان تحریک انصاف اور دوسری پارٹیوں کے منہ پہ. یعنی کہ تحریک انصاف نے بھی موروثیت کا ایک پتہ پھینکا ہوا ہے وہاں پر, جو کہ ان کو اور کوئی نہیں ملا. شاہ محمود قریشی کا پہلے بیٹا ملا, پھر ان کی بیٹی ملی. اور مجھے زیادہ ایکسپیکٹیشن obviously تحریک انصاف ہی سے رہی ہے, مجھے دوسری پارٹیوں سے اس لیے کبھی نہیں رہی کہ نہ میں کبھی ان کا ایڈیولوجیکل سپورٹر رہا, نہ ان کا ووٹر وہ رہا, تو مجھے یہ تھا کہ ایک چینج کی پارٹی ہے. لیکن جہاں انہیں سوٹ کرتا ہے, جہاں ان کو سوٹ کرتا ہے تحریک انصاف, وہاں پہ جس اصول کے تحت اس کو تحدیک کر کے وہ اپنے مقاصد حاصل کرنے کے لیے وہی کام کرتی ہے جو زرداری صاحب کی پارٹی کرتی ہے یا نواز شریف صاحب کی پارٹی کرتی ہے. تو یہ ایک ایکسلنٹ مقابلہ ہے, نیپوٹزم کا ایک ایکسلنٹ مقابلہ ہے, اس موروثیت کا. اس کو روز عمران خان کوستے رہتے ہیں کیونکہ ان کے بچے تو پالیٹکس میں نہیں ہیں, جن کے ہیں ان کو وہ انٹرٹین بھی کر لیتے ہیں جہاں ضرورت پڑتی ہے سے گئی ہے. اور وہاں سے علی موسیٰ گیلانی, ان کو میں آج بھی اس لیے کچھ نہیں کہہ رہا کیونکہ وہ تو ہیں, وہ تو کبھی کہتے نہیں ہم موروثیت سے اوپر ہیں, وہ تو کبھی کہتے نہیں ہم چینج کی پارٹی ہیں. باقی ہر جگہ سے عمران خان لیڈ کر رہے ہیں. تو شامی صاحب اور جناب سلمان غنی صاحب, آپ نے گفتگو ساری سنی, ایاز میر صاحب کی بھی, وہ ایک اسکول آف تھاٹ کو لیڈ کر رہے ہیں. آپ کے نزدیک یہ الیکشن جو ہے, اس کا جو نتیجہ ہے عمران خان کے لانگ مارچ کو تقویت دے گا, یا اس حکومت کی سٹیبلٹی اس طرح ہو جائے گی کہ جناب سب لوگ تو نکلے نہیں, یہ تو ٹرن آؤٹ جو ہے وہ 10%, 20% یا 30% یا 50% بھی نہیں ہے, تو اس لیے عمران خان کو ووٹ مل بھی جائے, عمران خان کے جلسے بڑے ہو بھی جائے, لوگ باہر نہیں نکلیں گے وہ پریشر ڈالنے کے لیے جسے حکومت جو ہے وہ پیرالائز ہو جائے اسلام آباد میں. دیکھیں, آج صبح جب میں سو کر اٹھا تو عمران خان صاحب کا ٹویٹ پڑھا,
الحمدللہ آپ نے بڑا نیک کام کیا. انہوں نے کہا, ناشتہ کیا آپ نے. انہوں نے کہا جی آج کا جو الیکشن ہے نا, یعنی پی ٹی آئی جو الیکشن لڑ رہی ہے نا, اس الیکشن کمیشن کے خلاف جی 13 جماعتوں کے خلاف پی ڈی ایم کی, اور نامعلوم افراد کے خلاف. واہ, ٹھیک ہے, یہ اتنا بڑا متحدہ محاذ ہے جس کے خلاف ہم الیکشن لڑ رہے ہیں. ٹھیک. تو پہلی بات تو آپ یہ دیکھ لیجئے کہ آج الیکشن پوری طرح صبر و سکون سے ہوا, کوئی ہنگامہ نہیں ہوا, کوئی بدمزگی نہیں ہوئی, اکا دکا ایک اوورال ہوئی نہیں. ٹھیک ہے نا. ٹھیک. اور بالکل کسی نے کوئی مداخلت نہیں کی, ایک منصفانہ الیکشن ہوا ہے. ایک بات. دوسری بات یہ کہ الیکشن ہو رہا ہے, بڑا بڑا احترام ہے عمران خان صاحب کا, وہ نشستوں پر 7 نشستوں پہ الیکشن لڑ رہے ہیں. کس لیے الیکشن لڑ رہے ہیں؟ تاکہ ان سے ریزائن کریں گے, ریزائن حلف نہیں لیں گے. حلف نہیں لیں گے. اب اس سے آپ مجھے دیکھیے, مجھے بتائیے, ملتان میں جو انتخاب ہوا ہے, اب آپ ابھی برس رہے تھے نا گیلانی صاحب پر, وہ ایک اور موضوع ہے لیکن لیڈ کر رہا ہے علی موسیٰ گیلانی. وہاں پولنگ کتنی ہوئی ہے, وہاں جوش و خروش ہو رہا ہے, کیونکہ انہیں پتا کہ ان دونوں نے جانا ہے اسمبلی. دیکھیے وہاں اگر مہر جیت گئی تو وہ جائیں گی, اگر علی موسیٰ جیت گئے تو وہ وہاں جائیں گے. جو ہے دونوں جو 26,000 سے اوپر, میں بتا دوں ذرا آپ کی بات کو تقویت کے لیے, علی موسیٰ گیلانی کے ووٹ نظر آ رہے ہیں, پھر 20,000 سے اوپر جو ہے وہ مہر بانو قریشی صاحبہ کے ووٹ نظر آ رہے ہیں. دونوں جو روایتی حریف ہیں, جی. قریشی خاندان, گیلانی خاندان برسوں سے پاکستان بننے سے پہلے کے حریف ہیں سیاست, ماشاءاللہ. اور انہوں نے جو الیکشن وہاں لڑا ہے, وہاں جوش و خروش نظر آیا ہے, اور پولنگ بھی زیادہ. کیونکہ ایک میک سینس کہ جی یہ جائیں گے وہاں. اب گزارش یہ ہے کہ اگر, لیکن شامی صاحب ایک منٹ قطع کلام ہے, یہ جو مہر بانو قریشی صاحبہ یہ بھی نہیں جائیں گی, انہوں نے بھی ریزائن نہیں کرنا اگر پی ٹی آئی کی ٹکٹ پہ. دو خاندان تھے نا. ہاں, وہ آپ نظر آ رہا ہے پہلے لڑتے ہوئے, ایک ایسا کینڈیڈیٹ جو اسلام آباد میں نہیں بیٹھا ہے, وہیں کا بندہ ہے, وہیں پہ. اب یہ مجھے بتائیے آپ کہ جب اتنی کم تعداد میں ووٹ پڑتے ہیں تو آپ کیسے کہیں گے کہ جوش و خروش سے پوری قوم باہر نکل آئی اور اس نے بعد دیوانہ وار ایک مینڈیٹ دے دیا؟ ایسی بات نہیں ہے, بلکہ یہ اس پہ غور کرنا چاہیے سیاسی جماعتوں کو بھی, حکومت کو بھی. ہمارے قانون کے جو جول ہیں ان کو درست کرنا چاہیے. اب خان صاحب استعفیٰ دیں گے, اس کے بعد پھر وہ ان نشستوں پہ کھڑے ہو جائیں دوبارہ, وہی کھڑے ہوں گے دوبارہ, پھر کیا ہوگا؟ تو آپ دیکھیے کتنا بڑا ضیاع ہو رہا ہے, ریسورسز کا بھی اور وقت کا بھی اور پیسے, اور بے مصرف ایکسرسائز. پوائنٹ آ گیا سر. بریک سے پہلے ایک سوال تھا, آپ بات کر لیں. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں, آپ نے دوسرا کوشچن رکھا تھا کہ لانگ مارچ پہ اس کے کیا اثرات ہوں گے. یہ پورے 2 ماہ ہو گئے, یہ آ کے پوچھوں آپ سے جواب. اس سے پہلے ایک سوال آپ سے کر رہا ہوں میں بریک سے پہلے. سر مجھے ایک بات بتائیے کہ ہم نے اسٹیبلشمنٹ کے رول دیکھے ہوئے ہیں الیکشنز کے اندر, بڑے اچھی طرح تاریخ دیکھی ہوئی ہے. یہ ابھی جو سب سے امپورٹنٹ الیکشن ہوا, پنجاب کا ضمنی انتخاب جو ہوا تھا, جس کے اندر عمران خان صاحب جیت گئے, جو پنجاب میں جس کی وجہ سے گورنمنٹ بنی, یہ اسٹیبلشمنٹ اگر نیوٹرل نہ اس میں ہوتی تو یہ جیت سکتے تھے یہاں پہ. میں نے تو آپ کو پہلے کہا کہ بات یہ کہ ایک طرف تو آپ نیوٹرلز کو ٹارگٹ کرتے ہیں, دوسری طرف آپ جا کے نیوٹرلز کی نیوٹرلٹی پہ اثر انداز ہونے کی کوشش کرتے ہیں ایوان صدر کے اندر. وہاں بیٹھ کے آپ کہتے ہیں کہ جی مجھے جماعت مینیج کر کے دے دے. تو بات یہ ہے کہ اگر آپ نے پاکستان کے اندر سیاست کر لی ہے اور عوام کی سیاست کر لی ہے, پھر ادھر کی طرف دیکھیں, پھر اسلام آباد کی اور پنڈی کی طرف نہ دیکھیں. اور بات یہ کہ پاکستان کا بڑا المیہ یہ ہے کہ پاکستان کے اندر آپ اقتدار میں کس طرح ہے کس کو نہیں پتا. ہمارے پروگرام کے اندر بتایا جاتا رہا کہ کس طرح پھٹے لگے, کس طرح سیڑھیاں لگی, کس طرح مسند اقتدار پہ بٹھایا. پوائنٹ آ گیا. اور ایک بات بریک کے لیے کہا جا رہا ہے, بعد میں آ کے بات کر لیں گے. جی یہ معاملہ یہ چل رہا ہے اس وقت, یہ الیکشن نہ عددی اکثریت بڑھائے گا تحریک انصاف کی, کیونکہ 8 کی 8 میں اگر وہ حلف بھی لے لیں جا کے تو سیٹ تو ایک کنسیڈر ہوگی, 7 میں دوبارہ الیکشن ہوں گے, اور 8 میں ریزائن کرنا ہے عمران خان صاحب نے, تو یہ الیکشن میں کوئی ریزلٹ چینج نہیں آئے گا. اگر پی ڈی ایم جیتی ہے کوئی سیٹ ان کو فرق پڑ جائے گا, اتحادیوں سے ڈیپینڈنس کم ہو جائے گی. لیکن سب سے بڑا مارکا جو عمران خان کرنے جا رہے ہیں لانگ مارچ, اس پہ کتنا فرق پڑے گا اگر ٹرن آؤٹ یہ ہے لیکن جیت ساری عمران کی ہوتی ہے. ایک بریک کے بعد اس ٹرانسمیشن میں لے جی, ضمنی انتخابات پر ٹرانسمیشن چل رہی ہے, اور
انشاءاللہ اگر عمران خان انشاءاللہ 8 سیٹیں بھی جی گئے تو انشاءاللہ 40 دن بعد 8 کے 8 پہ دوبارہ ہوگا, کیونکہ عمران خان تو بھی آلریڈی ایم این اے ہیں, وہ تو ان کا استعفیٰ تو منظور ہی نہیں ہوا. میں تو ایم ہی کہی جا رہا تھا 7 پہ ہوگا. الحمدللہ جو ہمارے تحریک انصاف کے بھائی بہن ہیں جنہوں نے آج ووٹ دے کے آج باہر نکلے, چاہے جس طرح بھی نکلے باہر, کم ٹرن آؤٹ تھا, زیادہ تھا یا درمیانہ تھا, یہ الیکشن دوبارہ ہوگا, کیونکہ آپ کو 45 دن بعد دوبارہ زحمت ہوگی. دوبارہ عمران خان نے جب یہ ریزائن کرنا ہے, حلف لینا نہیں, تو اس کے بعد آپ کو یہاں پہ ووٹ دوبارہ ہوگا, الیکشن بھی دوبارہ ہوگا. تو اس وقت جو لیٹسٹ ریزلٹس ہیں اگر میں آپ کو تھوڑے سے شیئر کر سکوں, یہاں پر ملتان JUIF کی پوزیشن ذرا خاصی ویک ہے مولانا محمد قاسم کی, لیکن نیک ٹو نیک مقابلہ چل رہا ہے ابھی, کیونکہ 101 پولنگ اسٹیشن 334 میں سے ان کا رزلٹ ہے. 21,000 عمران خان کے ہیں, 19,000 JUIF کے, 21,545 ٹو بی ویری پریسائز, اور 19,949 مولانا محمد قاسم JUIF کے. تو مقابلہ ابھی یہاں پہ نیک ٹو نیک ہے. آگے اگر رزلٹ ہم دکھا سکیں, PTI کی مہربانوں جو ہیں وہ دوسرے نمبر پر ہیں اس وقت ملتان کے اندر, اور ان کے ANP کا ایک اور مقابلہ آ گیا عمران خان صاحب کے ساتھ. 4 سدہ NH 24 پولنگ ریزلٹ جو ہے صرف 116 پولنگ بوتھس کے آئے 384 میں سے, جہاں ML ولی خان جو ہیں وہ 20,606 ووٹ لیے, جبکہ عمران خان کے 22,892. یہاں پہ بھی مقابلہ ابھی ٹف ہے, تو ریزلٹس ابھی آدھے پولنگ سیکشنز کے بھی نہیں ہوئے. آگے چلیں بھائی, آگے چلیں, ذرا دکھائیں اور کیا ہے عوام کو, اگر ہم آگے دکھا سکیں کہ کیا پوزیشن چل رہی ہے. جی NA 31 پشاور, یہاں پہ مقابلہ خاصا ون سائڈ ہو چکا ہے, اور یہ 200 بلکہ سارے ہی آ چکے ہیں, 212 265 میں سے آ چکے ہیں. غلام احمد بلور صاحب کو بری طرح شکست مل رہی ہے یہاں پر ANP کو, 26,665, اور عمران خان اب 50,000 تو لے کے جائیں گے, 47,000 تک پہنچ گئے. آگے چلیں بھائی, آگے چلیں, کچھ اور دکھائیں کیا ریزلٹس ہیں. NA 108, یہاں پہ بھی آئی تھنک عابد شیر علی صاحب جو ہے انہوں نے کمپیئرنگ بہت کی, انہوں نے بڑی پچھلے کئی مہینوں سے کمپیئرنگ کر رہے تھے, لیکن یہاں پہ بھی وہ بظاہر ہارتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. 133 پولنگ ریزلٹس آ چکے ہیں, 354 میں سے عابد شیر علی 26,813 ووٹ لے کر کافی پیچھے ہیں. عمران خان 37,560 لے کے آگے. جی آگے چلیں بھائی, آگے کیا ہے. NA 118 ننکانہ صاحب, یہاں پر جو پہلے لیڈ تھی شجرا منصب علی کھرل کی, وہ اب لیڈ پیچھے ہو گئی ہے, لیکن صرف 82 پولنگ سٹیشنز کے رزلٹ سامنے ہیں 319 میں سے. یہاں پہ پہلے بتایا گیا تھا کہ مقابلہ بڑا ٹف ہونا ہے, اور ابھی بھی ٹف نظر آ رہا ہے, کیونکہ 18,545 ہے PMLN, جبکہ عمران خان 21,415. ابھی آپ یہ بھی دیکھیے گا کہ یہ ایک نو زائدہ ہے آئی تھنک پالیٹکس میں, کرل صاحبہ جو ہے, اور ان کا مقابلہ عمران خان جیسے سٹال ووٹ سے. یہاں پہ بڑا اپسٹ نظر آ رہا ہے. جی لیکن مقابلہ عمران خان سے ہے نا سر, کو مقام تو نہیں چاہے والد بھی ہو. NA 237 رکھ کے رکھے گئے رزلٹ ذرا. 76 پولنگ ریزلٹس آ چکے پولنگ بوتھس کے 194 میں سے. یہاں پہ عبدالحکیم بلوچ آگے ہیں, لیکن لیڈ بہت معمولی ہے. مقابلہ بھی وی کین ناٹ کال آف دا کانٹیسٹ. 9,180 عبدالحکیم بلوچ پیپلز پارٹی کے جو ہیں, جبکہ عمران خان کے 8,136 ہے یہاں پر بھی. یہ پوزیشن چل رہی ہے. ایک NA 239 کراچی, یہاں پر ایک ون سائڈڈ مقابلہ نظر آ رہا ہے 30 پولنگ بوتھس کی بنیاد پہ. سید نیر رضا MQM پاکستان کے جو ہے صرف 711, جبکہ عمران خان 3,111 ووٹ لے کر کافی آگے ہیں. اس کے بعد ملتان کا بھی اگر ہمیں رزلٹ سامنے نظر آ جائے تو ملتان میں مہربانو قریشی صاحبہ جو ہے وہ بھی پیچھے تو ہیں, لیکن ابھی پولنگ بوتھ صرف 91 عائے ہیں 264 میں سے, اور علی موسیٰ گیلانی 28,733 ووٹ لے کر آگے, وہ پیچھے ہیں. جی یاز میر صاحب, بہت بول لیا میں, آپ بھی کچھ بولیں, کچھ فرما رہے تھے آپ, اس سے پہلے میں سوال پٹ کروں. اچھا ایک منٹ, شیخو پورہ PP 139 PTI پیچھے ہے, PMLN آگے ہے. یہ 92 پولنگ بوتھس کا ہے رزلٹ. ابو بکر شرک پوری جو ہے وہ 20,375 ووٹ لے کے پیچھے ہیں PTI کے. PMLN کی 21,000 بڑی معمولی سی لیڈ ہے. چودھری افتخار بھنگو آئی تھنک نام لکھا ہے, if I'm not wrong. جی, اور آخری جو ہے خالوال PP 209 70 پولنگ بوتھس کا رزلٹ آ چکا ہے 76 میں سے. PMLN پیچھے ہے 24,870 ووٹ لے کے, PTI آگے ہے. فیصل خان نیازی 27,986 ووٹ لے کے. اب ہمیں ذرا انالیسس کرنے دیں. بھاول اگر PP 241, یہاں بھی PMLN پیچھے ہے, PTI آگے ہے. رزلٹ آپ کے سامنے ہے. جی یاز صاحب, ٹرینڈ واضح ہے, پر ظاہر ہے کہ یہاں پہ ایسی وہ ہے کہ ہم نے حقیقت نہیں ماننی. واضح ہے بالکل, رزلٹ جا رہا ہے. اس سیٹ پہ شاید حقیقت نہیں ماننی. نہیں ماننی, بالکل ایک واضح ٹرینڈ جا رہا ہے. میں تو نیوٹرل ہوں. سرٹیفکیٹس یہاں پہ سرٹیفکیٹس دیے جا رہے ہیں, نیوٹرلز ہیں.
ایک تو نیوٹرلز کو کسی سرٹیفکیٹ کی ضرورت نہیں میری اور ان کے سرٹیفکیٹ کی خاص طور اور ایک نیوٹرلز کا وہ جو سارا کچھ ہے یہاں پہ ان کی وہ نیوٹرلٹی کبھی رہی نہیں ہے. سر یہاں تو مان لیں تھوڑا سا, عمران خان جیت رہے تب بھی نہیں مان رہے آپ. میری گزارش تو سنیں, درخواست نہیں کر سکتے آپ سے. میری گزارش آپ سنیں. جی جب وہ پنجاب میں بائی الیکشنز ہوئے تھے آپ بھی کیسے مطلب میں اچھلنے کا لفظ آپ نہیں کہہ سکتا کہ اچھل رہے تھے آپ, کیونکہ آپ بھی سمجھ رہے تھے وہی جو کہ نیوٹرلز کونوں سے آ رہی تھی خبریں کہ کلین سویپ اس کے خلاف ہوگی. پوری کوشش وہاں کی گئی تھی, اور جہاں پہ پولنگ بوتھوں پہ اسٹیشنوں پہ لوگ کھڑے ہوں وہاں پہ پھر آپ کر نہیں سکتے. جہاں پہ مارجن کوئی تھوڑا زیادہ ہو وہاں ایک آپ کر سکتے ہیں, ایسے کر سکتے ہیں. ایسے الیکشنوں میں آپ کرتے رہیں, آپ کی وہ اتنی تربیت نہیں ہوتی کہ نیوٹرلز ایسے کریں, وہ تھوڑی مارجن پہ مشرف کا الیکشن تھا جو 2002 کا, آگے وہ بیٹھے ہوتے تھے پریزائڈنگ آفیسرز ان ایوری اسٹیشن ان ایوری حلقہ آف پاکستان, دوسرے لوگ بیٹھے ہوتے تھے پیچھے, ان کے تھرو فلٹر ہو کے آگے ریزلٹس جاتی تھی. ایسے اب ناممکن ادھر تو آگے عمران خان بھی بیٹھے ہوئے تھے, تو وہ نہ آپ کریں 2002 بیٹھے ہوئے تھے عمران خان اس کے حق میں مشرف تو صاحب. یہ آپ نہ کہیں, یہ جو ہے نا یہ سرٹیفکیٹ جاری کرنے کی قطعاً کوئی ضرورت نہیں ہے, کہ وہ مطلب ہے کہ پوتری کا آپ ایک وہ وہ تو ہو سر کریں کیا, کچھ کریں تب آپ خوش نہیں, کچھ نہ کریں تب آپ خوش نہیں. وہاں پہ جو انہوں نے کیا, یہ جو اپریل 9 کا جو واقعہ ہوا, نیوٹرل رہتے ہو, ان کی شکلیں ہیں عمران خان کو ہٹانے کی. آپ یہ ان کا وہ سارا کچھ وہ ساروں کے وہ دیکھ, یعنی پی ڈی ایم والوں کی شکلیں نہیں تھی ان کو ہٹانے کی. پی ڈی ایم والوں کو سارے اکٹھا جو کیا, کس نے کیا؟ یہ آگ اور پانی پیپلز پارٹی, زرداری صاحب نے کیا. 4 شکلیں وہی تھی جو 2018 میں تھی, وہی شکلیں 2018 میں تھی جو 2018 میں بنائیں گے. جی, اور اچھا ایک بات, ان کو اس لیے نہیں ہٹایا گیا کہ اکانومی نہیں سنبھال رہے, مہنگائی ہو گئی ہے, ان سے یہ چیز نہیں ہو رہی. معاملات وہاں پہ اور تھے. اب کون سی وہ پتہ نہیں ترقیاں تھیں اور کون سی, ہمیں تو مطلب بھی نہیں پتا کہ ایکسٹینشنیں ہوتی کس کی. ہمیں تو یہ پتا ماڈل ٹاؤن ایکسٹینشن ہے, وہاں آگے ہے. باقی تشریح کیا ہوتی ہے اس کا ہمیں نہیں پتا. معاملات وہ ماڈل ٹاؤن والے تھے کہ ماڈل ٹاؤن کے وہ آگے, وہ معاملات آپ نے کر کے پورا ملک کا بیڑا غرق کر دیے. یار بات وہ ہے, یہ اس کا اس پہ ایک ریفرینڈم نہ لیں, ریفرینڈم سے الرجک میں وہ جان گیا ہوں. سر آپ کا پوائنٹ ہے بالکل, وہ ہو رہا ہے. پاکستانی عوام جتنے بھی ہیں 10%, 20%, 1%, انہوں نے آج فیصلہ دینا تھا, انہوں نے اپنا فیصلہ دیا ہے. اتنا یہ پسند ہوتا اپریل کا اقدام, اتنے یہ پی ڈی ایم والے اور شہباز شریف محترم ہمارے دوست اتنے وہ مقبول عام ہوتے, اور لندن والے جو بیٹھے ہوئے ہیں جو پاکستان میں انقلاب پہلے بھی لاتے رہے ہیں اور پھر وہ لائیں گے, وہ اتنا ہوتے تو یہ تو سویپ کر کے اور ان کو یہاں پہ حکومتیں ہٹائی جاتی ہیں. جنیجو صاحب اچھے حکمران تھے, ہٹائے گئے, ختم ہو گئے. 1990 میں بے نظیر کو ہٹایا گیا تو رولر پھر گیا تھا پیپلز پارٹی پہ پنجاب میں, کوئی سیٹیں ہی نہیں ملی تھی, کچھ چند ایک سیٹیں ملی تھی. یہاں تو یہ ہوتا ہے, یہ بکنگ دا ٹرینڈ ہے جو عمران خان نے ٹرینڈ چینج کر دیا ہے. ٹرینڈ اب نہ مانے وہ نہیں, اس حد تک تو آپ سے مانتا ہوں بالکل. تو اسے ریزسٹ کیا اور اس نے تمام تر مشینری کے خلاف الیکشن جو پنجاب کا جیتا ہے, اپنی حکومت بنائی. کوئی یہ کر ہی نہیں سکتا تھا کہ ایک بندہ فارغ ہوا اور اس کی ہر جگہ حکومت ہے. اچھا ایک بات صرف میں کہہ دوں, وہ جو کہہ رہے ہیں 18 میں پھٹے وغیرہ تھے اور سب کچھ, وہ آپ کہتے تھے, ہم آپ کو بھی سنتے تھے تھنک ٹینک میں. میں کہہ رہا ہوں بالکل تھے, لیکن ایک ذوالفقار علی بھٹو وہ تھا جو ایوب خان کا وزیر تھا, اور ایک ذوالفقار علی بھٹو وہ تھا جو جس یعنی یہ ایسی بات ہو گئی نا یا صاحب کہ ایک نواز شریف وہ تھا جو ضیاء الحق کے پلانٹ سے نکلا, ایک نواز شریف وہ تھا جس نے جو اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہو گیا. آپ اس کو یہ مارجن دینے کو تیار نہیں نواز شریف کو, لیکن عمران خان آپ کہہ رہے ہیں ٹھیک ہیرو بن گیا. نہیں, بات یہ ہے نا, آپ اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہوں تو یو شوڈ لیو, یو شوڈ سروائیو ٹو ٹیل دا اسٹوری. یہاں کوئی سروائیو نہیں کیا ٹو ٹیل دا اسٹوری ایکسپٹ جو اب ہو رہی ہے بات. جو اب ہو رہی ہے, ٹھیک. جو نواز شریف نام لے کر کہتے تھے فلانے, اب میں نام نہیں لوں گا کیونکہ یہاں پہ نام لینا جو ہے وہ اعظم سواتی صاحب سے آپ پوچھ لیں کہ وہ آپ سے پوچھ لیتے ہیں, آپ سے پوچھ سکتے ہیں, سواتی صاحب تک کیوں جاتے ہیں. حالانکہ میں نے کوئی نام نہیں دیا تھا تو یہاں نام لینا نہیں.
آپ کو جواب دینا ہوگا. وہ گجرانوالے کی تقریریں یاد نہیں ہے آپ کو؟ فلانا 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 جو ادارے کے آپ کو سر آپ نے جواب بہت دینا سے بات اٹھا دیا. میں ذرا استاد محترم کی طرف جاؤں. شامی صاحب ون بائی ون ذرا چیزوں کو آپ کا اوپینین لے کے کہ مجھے سے سمجھا دیجئے کہ یہ ایاز میر صاحب جو ہے وہ ماننے کو تیار نہیں ہو رہے کہ جو 9 اپریل کو جو ووٹ آف نو کانفیڈنس ہوا یہ ایک بالکل پارلیمانی کام تھا. اس کے بعد عمران خان کی مقبولیت ایک الگ چیپٹر ہے. وہ انہوں نے سازش کا بیانیہ بنایا یا وہ اصل تھا, عوام کو بیوقوف بنانے کی کوشش کی, لیٹس پلے ود دیئر ایموشن کی یا نہیں کی, اس سے قطع نظر یہ جو ابھی تو 9 اپریل پہ بات ہو رہی ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں جی یہ تو ساری یہ تو ان کی تو شکل نہیں تھی, تپا نہیں تھا پی ڈی ایم کرتی, نہ یہ زرداری صاحب نے کہہ رہا کسی نے کیا, یہ تو سارا کام ہی کیا ہے نیوٹرلز نے. وہ جو عمران خان صاحب بھی کہتے ہیں یہ ایگریز ٹو اٹ اوپنلی. دیکھیں یور ٹیک سر. یہ تو ایاز امیر صاحب کی اپنی رائے ہے نا. میں آپ سے سیکنڈ اوپینین لینا چاہ رہا ہوں. نہیں دیکھیں جس کا رائے کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے. والدہ کہا کرتی تھی کہ جب یہ ہنڈیا ابلتی ہے نا سر اپنے کنارے جلا لیتی ہے. بھائی ایک سامنے کی حقیقت ہے, وہی لوگ تھے, وہی پارٹیز تھیں, ایم کیو ایم باپ پارٹی سب آدھی پی ایم ایل کیو جو 2018 میں ایک کولیشن بنی. پی ٹی آئی کے پاس اکثریت نہیں تھی بالکل, نہ پنجاب میں تھی نہ فیڈرل میں تھی. نہیں, فیڈریشن میں اس کو اکثریت کولیشن بنا کے ملی. 172 کا نمبر نہیں تھا. اب آپ کئی دوسرے مبصرین ہیں ماشاءاللہ سینئر, ان سے آپ پوچھ لیں وہ 2018 کی کہانیاں آپ کو سنائیں گے کہ کس طرح لوگ کٹھے ہوئے, کس طرح باندھے گئے, کس طرح مارے گئے. ایاز صاحب خود سناتے رہے. سوال یہ نہیں تھا, سوال یہ ہے کہ ساری پارٹیز جو تھیں انہوں نے مل کے عمران خان صاحب کو لیڈر تسلیم کیا, ان کو ووٹ دیا, وہ وزیر اعظم بن گئے. اس کے بعد وہ کولیشن برقرار نہیں رہ سکی. اس قومی اسمبلی نے جس نے چنا تھا ان کو, اسی نے ان کو تحریک عدم اعتماد منظور کر کے اقتدار سے نکال دیا. ایز سمپل ایز دیٹ. اب اس میں آپ جو بھی آپ ڈھونڈتے رہے, ابن صفی کی کہانیاں پڑھتے رہے, جاسوسی ناول اور اس کے اندر سے کردار نکالتے رہے, رضیہ بٹ کے ناول, رضیہ بٹ کے پڑھ لے, منٹو کے پڑھ لے, جس طرح کے کردار چاہے ایجاد کر لیں. بات یہ ہے بات منٹو تک پہنچ جو گئی. سامنے کی حقیقت ہے وہ یہ ہے. لیکن شامی صاحب دوسری بات یہ, اس بات سے تو آپ کیا ہم تو سامنے کی حقیقت کی بات کر رہے ہیں. جو ویسٹ منسٹر ڈیموکریسی کی صورت استاد محترم نے پیش کی ہے پاکستان کے اس میں پاکستان, وہ لگتا ہے کہ انگلستان سے بھی پہلے بھی وہ باپ پارٹی اور وہ جو ہے اپنی مرضی سے وہاں پہ گئے تھے, انہوں نے اپنا حق استعمال کیا تھا. پھر 3 سال بعد انہوں نے دیکھا کہ نہیں ہے, انہوں نے حق اپنا استعمال کر کے یہاں چلے. نہیں میں یہ نہیں کہہ رہا. پہلے میں نے کہا جس طرح انہوں نے پہلے حق استعمال کیا تھا اسی طرح دوبارہ کر لیا. 2000 یا تو آپ کہیں نا کہ 2018 میں ان کو ہنکا نہیں گیا تھا, پھر تو یہ ویسٹ منسٹر ڈیموکریسی والی بات ہے. اب جب آپ شروع ہی 2018 سے آپ کہہ رہے جب پہلے ان کو ہنکا گیا تو اب بعد میں بھی ان کو الگ کیا گیا ہے. الگ کیا گیا. لیکن سر اس میں ایک پوائنٹ سر, یہ جو پریزیڈنٹ ہاؤس میں ملاقات ہوئی اس کے اندر تو انہوں نے کھلے عام کہا ہے عمران کو, بھئی ہم نے تو کوئی کھلے عام اپنے آپ کو نیوٹرل ڈکلیئر کیا, وہ پیچھے ہٹ گئے. یہ آپ کیا لیا ہے سازش امریکہ, یہ لیٹر, یہ کیا فضولیات آپ لے کے آئے, یہ انہوں نے کہا ہے عمران خان کو. انہوں نے کہا کہ ہم نے کھلے عام جو ہے آپ کو سپورٹ کیا اور کھلے عام ہم نے آپ سے برات کی. عمران خان جب ہم نے برات کی تو یہ انڈرسٹوڈ تھا کہ یہ ان پارٹیوں کی بڑی لیس چانسز سے آپ سے کھڑے ہوتے ہیں. ایک بات سنیں, یہ فیس ٹو فیس کا ہے جو انہوں نے فیس ٹو فیس, میں تو وہاں تھا نہیں, سورسز نے بتایا. نہیں سورسز دیکھیں, میں وہ نہیں کہہ سکتا. ہمیں تو یہ پتا ہے کہ جو پارٹیز اشاروں پہ عمران خان کے ساتھ 2018 پہ گئی تھیں, وہ جب کریٹیکل مومنٹ آیا, اب ہم نے نہیں دیکھا کہ ان کو کوئی فون کر رہا ہے یا گیا ہے یا ان سے کہہ رہا ہے, پر ہم نے ان کے اعمال دیکھے, ان کا وہ دیکھا, ان کا عمل ہم بعد نظر میں جو نظر آیا آپ کو, اور وہ جو چیز ہو گئی. دوسری بات یہ کہ یہ جو اتنے ڈسپیرٹ ایلیمنٹس تھے, ان میں ایک دم کوہیژن اور جو ہے ایک نقطے پہ اکٹھا ہونا, کہاں یہ سرکمسٹینشلی ہم کہہ رہے ہیں, بہرحال ہو گیا وہاں پہ. آپ سے حالات سنبھالے جا رہے ہیں یا نہیں. دیکھنا ماضی میں بھٹو صاحب ہٹائے گئے, سپریم کورٹ نے اس کا مارشل لاء کے اقدام کو توثیق کر دی, 11.5 سال وہ بیٹھے رہے. پنجاب کی شکل انہوں نے چینج کر دی, پاکستان کی شکل چینج کر دی, افغان جہاد میں اس ملک کو لے گئے, سارا کچھ.
آپ نے یہ کیا ہے, آپ سے یہ سنبھالا جا رہا ہے سب کچھ. ٹھیک, ہٹائے جانا جو ہے پاکستان میں کوئی انوکھی چیز نہیں ہے. سر ایک بریک کا ٹائم ہو گیا, اس کے بعد جی فرمائیں سر شافی صاحب. آئین کے تحت ہٹایا جانا ایک اور چیز ہے, آئین سے ماورا ہٹایا جانا ایک اور چیز ہے. سر بات یہ, میں ایک بریک تو لے رہا ہوں, بعد میں لانگ مارچ پہ میں کہہ رہا ہوں بات کرنے کی کوشش کریں گے کہ اس کا آپ یہ نظر آ رہا ہے یا کیا پاکستانی سچویشن نظر آ رہی ہے. ایاز صاحب نے ایک بڑی انٹرسٹنگ بات کی کہ سارے ڈسپریٹ ایلیمنٹس تھے, یعنی کہ یہ کس طرح کٹھے ہو گئے ایم کیو ایم باپ اور یہ جو پی ایم ایل کیو. میں بتانے لگا تھا کہ ایم کیو ایم جو ہے وہ تو کئی سال جو ہے وہ زرداری صاحب کی تھادی رہی ہے, اور ابھی بھی بادی النظر میں زرداری صاحب نہیں ان کو مینج کیا. پی ایم ایل کیو میں تو عجیب سی بات یہ تھی کہ ان کو ڈپٹی پرائم منسٹر بنایا ہوا تھا پرویز الہی صاحب کو, تو زرداری صاحب نے ان کو بھی مینج کیا ہوا تھا. اور جہاں تک باپ پارٹی ہے اس کو مینج کرنا جو ہے وہ کوئی آسان مطلب کوئی مشکل کام نہیں ہے. لیکن اس پہ ضرور ڈسکشن کریں گے کہ یہ 8-9 نشستیں عمران خان سویپ بھی کر جائیں تو دین واٹ, کیا وہ لانگ مارچ اب کی فضا بن گئی ہے, وہ ٹیمپرامنٹ, وہ ٹیمپو مومنٹم بن چکا ہے, یا جس طرح کا ٹرن اراؤنڈ آیا, یا ایون لوگ ووٹ ڈالنے تو عمران خان کے لیے نکلے ہیں, وہ نکلیں گے بھی, لیکن کیا وہ مار کھانے کے لیے, دھرنے میں جانے کے لیے اسلام آباد میں پولیس کو, رینجرز کو, فوج کو فیس کرنے کے لیے آئیں گے؟ یہ اصل سوال ہے, کیونکہ اس کے بغیر عمران خان کی ساری موومنٹ دھری کی دھری ہے. 2023 تک کا ویٹ کرنا پڑے گا الیکشن کا, تب تک پتہ نہیں ان کا مومنٹم کہاں جاتا ہے, کہاں نیچے رہتا ہے. یہ ان کے ایم این ایس کے بھی کنسرن اور عمران خان کا اپنا کنسرن بھی ہے, تبھی وہ فوراً الیکشن چاہتے ہیں. اور ایک وجہ اور بھی ہے جو وہ فوری الیکشن چاہتے ہیں, آرمی چیف کی تعیناتی چاہتے ہیں, کیئر ٹیکر سیٹ اپ آ جائے بادی النظر میں, اور معاملہ جو ہے وہ اپریل سے پہلے حل ہو جائے. ایک بریک کے بعد دوبارہ آتے ہیں اس ٹرانسمیشن میں. ہر جگہ جی عمران خان لیڈ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں, اور سوائے ایک جگہ کے جو ہے ملتان, وہاں پہ عمران خان تو خیر کھڑے ہوئے نہیں ہوئے تھے, اور کراچی میں شاید ایک جگہ ٹائٹ مقابلہ چل رہا ہے. عبدالحکیم بلوچ صاحب جو ہیں وہ وہاں لیڈ کر رہے ہیں, کوئی 12,908 ووٹ لے کے, عمران خان 11,471 ہیں جو میرے سامنے ہیں, اور ٹرن آؤٹ جو ہے ابھی تک 8% میرے سامنے آ رہا ہے. کہیں بھی ٹرن آؤٹ 20% ہے, کہیں ٹرن آؤٹ 9% ہے, تو ٹرن آؤٹ بڑا عجیب و غریب قسم کا رہا ہے. تھنک 25-30% کے قریب رہا ہے ٹرن آؤٹ. ہم بہت زیادہ ارشاد احمد بھٹی صاحب کو مبارکباد دیتے ہیں کہ ہمارے پروگرام ٹرانسمیشن میں تشریف لائے. سر کیا حال ہے آپ کو؟ ایڈوانس مبارکباد, عمران خان جیت رہے ہیں. آپ کے نزدیک یہ جیتنے کے بعد دوبارہ جو ہے انہوں نے ریزائن کرنا ہے, اور یہ دوبارہ 50 کروڑ روپیہ عوام کا دوبارہ لگنا ہے, اور یہ نمائندگی بھی نہیں ہونی. یہ ایک طرف تو نظر آ رہا ہے کہ عوام عمران خان کی جو ہے وہ قلیل تعداد میں باہر نکلے, کہ دیوانہ وار یہ بات جانتے ہوئے کہ عمران خان نے نہ کوئی لیجسلیشن کرنی, نہ ان کے کوئی مسائل اٹھانے, نہ پارلیمنٹ میں بیٹھنا, بلکہ ریزائن کر کے دوبارہ ووٹنگ اس میں جانا ہے, کہ دیوانہ وار لوگ اس ان لاجیکل نان سینس کو بھی ایکسیپٹ کر کے ووٹ دینے آ رہے ہیں, وچ از اے کمپلیٹ نان سینس. لیکن دوسری طرف یہ پاپولیرٹی بھی ہے, ان کا کلٹ کہہ لیں, ان کا بخار کہہ لیں, ان کا پیشن کہہ لیں, ان کا جذبہ کہہ لیں. ہاؤ وڈ یو انٹرپریٹ اٹ بھٹی صاحب؟ پہلی بات تو یہ کہ جو موجود ہیں وہ کیا ہماری نمائندگی کر رہے ہیں؟ جو موجود ہیں, سوال یہ بھی ہے. ہاں بڑا اچھا سوال ہے. ہاں یعنی وہ تو نواز شریف صاحب مریم صاحبہ کی نمائندگی کر رہے ہیں, حمزہ اپنے باپ کی, باپ بیٹے کی, اور باقی پیپلز پارٹی اپنے کیسوں کی, باقی کوئی نیب کی, کوئی ای وی ایم کی, کوئی نومبر تقرری کی. ہماری نمائندگی تو کہیں بھی نہیں ہو رہی. اور پارلیمنٹ جتنی تذلیل پارلیمنٹ کی پارلیمنٹیرین نے عارف علوی صاحب کے خطاب میں کی ہے, مانا کہ نہیں ان پہ تحفظات ہے, ٹھیک صدر نہیں ہے, برے صدر ہیں, انہوں نے برے اقدامات کیے ہیں, ان کو نہیں آنا چاہیے تھا, لیکن اگر وہ آ گئے تھے تو یہ کہاں تھے سارے لوگ؟ نمبر 1. اور یہ وہ لوگ ہیں جو لائن بنا کر پرویز مشرف سے حلف لینے گئے تھے, یہ لائن بنا کر اتنی کالی کالی پٹیاں باندھ کے نا لائن میں, کیونکہ اس وقت مفاد تھا, اب مفاد کوئی نہیں تھا. پہلی بات تو یہ نمائندگی والا تو کس سے نکال دے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جیت کیا آپ کے لیے معنی رکھتی ہے عمران خان کی؟ ارریلیونٹ ہو گئے. نواز شریف صاحب, مریم نواز, یہ زرداری صاحب ارریلیونٹ ہو گئے. یہ ریفرینڈم تھا نا, عمران خان نے کہا ریفرینڈم تھا, بیانیے کا. لوگ کہہ رہے ہیں لوگ اس طرح نہیں نکلے باہر, تو لوگ ہمیشہ کم نکلتے ہیں, چارج اتنا ماحول نہیں تھا. پنجاب کے ضمنی انتخاب میں تو بہت نکلے تھے, کیونکہ وہ ایک چارج ماحول تھا کہ اس سے حکومت چینج ہو سکتی. ہاں اس وقت, اور اس کا الٹیمیٹ آپ نے جیسے کہا کہ اس کا کیا ہے پھر سے, اور 50 کروڑ تو آپ ادھر بھی دیکھیں, 50 کروڑ صرف خرچہ ہے رانا صاحب نے لانگ مارچ روکنے کے لیے, ڈرون اٹیکس, تو یہ وہ تو خیر ادھر بھی, تو ادھر بھی 50 کروڑ. یہ جو عمران خان کا فوج کے خلاف بیانیہ ہے وہ مضبوط ہوا اس سے, یعنی عمران خان جو فوج کے خلاف ایک منظم تنظیم چلا رہے ہیں, کمپین چلا رہے ہیں, عوام نوجوانوں کو سوال کر کر کے ان کے ذہنوں میں بتا رہے ہیں کہ کو معاف نہیں کرنا کبھی نیوٹرلز کو, یہ اس پہ بھی مہر ثبت ہوگی آپ؟ نہیں, میرا اس پہ, میں تو اس بیانیے کے ساتھ پہلے دن سے نہیں ہوں. وہ سچ پہ مبنی بیانیہ نہیں ہے, سازش والا, فلانے والا.
بیانیہ ہے عمران خان کا کہ چوروں کے خلاف، بقول عمران خان جو چوروں کے خلاف، جو اپنے پیٹ میں نہیں ان کا بیان یہ نہیں رہا. اب وہ کہہ رہے ہیں چوروں کو لے کے جو آئے وہ تو ان سے بڑا تو کوئی ایول فورس ہی نہیں. لیکن آپ جب اور وہ واجب پاکستان کے خلاف کمپین چلا رہے ہیں، گورنمنٹ کالج میں جائیں یا پشاور کالج میں جائیں، نوجوان نسل کے ذہنوں میں یہ ڈال رہے ہیں. میں تو یہ کہہ رہی ہوں رائٹلی یا رانگلی، لیکن آپ کو لگتا ہے کہ اس بیانیے کو تقویت ملے گی اور وہ دھڑلے سے اور خلاف کمپین چلائیں گے؟ ان الیکشنز کے بعد اگر عمران خان 7 نشستیں جیت جائے تو ہی از اگین آن ڈرائیونگ سیٹ. نہیں یہ پھر اٹس ڈیپینڈ کرتا. آپ نہیں کہتے کہ عوام کا تقدس تو عوام کا ووٹ تو عوام کی رائے تو عوام کا فلانا، تو آپ کہتے ہیں نا ووٹ کو. میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ نہیں مجھے عمران خان کے نیریٹو پہ مہر ثبت ہو گئی، اس کو چھوڑے نا. آپ کہتے ہیں نا کہ عوام کی رائے سپریم ہوتی، ہاں جی میں کہتے ہیں سمجھتے ہیں نا، تو پھر مانے. نہیں وہ تو ہو گیا، وہ ہو گیا. نواز شریف صاحب نے کہا ریلیونٹ ہو گئے، مریم نواز صاحب ریلیونٹ ہو گئی، یہ ان کا جو بیانیہ ہے اینٹی فوج وہ بھی ریلیونٹ ہو گیا. دیکھیے اس سارے جو قصہ تھا نا، اس سارا جو اس ضمنی انتخابات سے اب تک عمران خان کو نقصان کیا چیزوں نے پہنچایا، جو میرے خیال سے وہ تھی ان کی آڈیوز جو آئیں. ایک لیٹس پلے وٹ، ہم اپنی مرضی کے ہیرے والی، شہزاد اکبر کیس، اس کے علاوہ ملک ریاض صاحب والی کے وہ جو صلح کر لیتے ہیں، اس کے علاوہ یہ ساری، اور پھر کیا میر جعفر، میر صادق، جو ان کے لیے فوجی نکلے تھے، انہوں نے بھی کہا کہ جو ریٹائرڈ فوجی تھے کہ یہ آپ نے غلط کیا یا نہیں کرنا چاہیے وہ. لیکن اس فائدہ کیا ہوا؟ آپ یہ دیکھیے فائدہ کیا ہوا. ای وی ایم ختم، نیب ختم، کیسز ختم، منی لانڈرنگ. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ عمران خان کو اس سے اب سپورٹ ہی ملے گی، اور کہ جو وہ بیانیہ لوگوں میں بنا رہے ہیں افواج پاکستان کے خلاف، اس میں تو ان کو سپورٹ ملے گی کہ یار لوگوں نے پھر بھی سپورٹ کیا. افواج پاکستان کے خلاف بائی دا وے ویسے بتائیں کہ افواج پاکستان کے خلاف واحد عمران خان ہے جو ابھی یہ سسٹین کر رہا ہے. نواز شریف صاحب سارے ایک ہی صاحب میں کھڑے ہو گئے، محمود ایاز. لیکن بیسیکلی آخری سوال اس لحاظ سے دوبارہ واپس آؤں گا، لانگ مارچ کو تقویت ملے گی کیونکہ بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ ریفرینڈم تو ہوگا لیکن لوگ اس جوک در جوک باہر نکلے جتنا کہ ایک لانگ مارچ کے لیے بھی ریکوائرڈ ہوتا ہے، وہ جوش و ولولہ. اور آپ کو لگتا ہے عمران خان کے لیے ایک بہت بڑی جسٹیفیکیشن آ گئی لانگ مارچ کی کہ جناب ٹرن آؤٹ کم رہا لیکن کیونکہ میں جیت رہا ہوں تو عوام میرے ساتھ ہیں، خواہ بیانیہ میرا جیسا بھی ہے. میں نے جب لانگ مارچ کے لیے جانا ہے تو 25 مئی کی ناکامی مجھے نہیں دیکھنی پڑے گی، 2014 کے دھرنے کا فلاپ مجھے نہیں دیکھنا پڑے گا. میرا یہ تیسرا ہیٹرک چانس جو ہے وہ فلاپ ہیٹرک چانس نہیں ہوگا دھرنوں کا، بلکہ اس میں بھی کامیابی ملے گی. یہ دیکھ رہے ہیں آپ ابھی تک اس وقت اس گھڑی تک عمران خان لانگ مارچ نہیں کرنا چاہتے، نمبر 1. لیکن واحد بندے جو کہہ رہے ہیں تو نہیں کرنا چاہتے، نہیں میں اندر کی بات بتاؤں. لیکن عمران خان کو یہ آج کہنے کا شام کو اگر وہ جیت جاتے ہیں ساری نشستیں، حق حاصل ہے کہ یہ ایک غیر مقبول لوگ ہیں، فریش الیکشن، فریش مینڈیٹ ان کو لینا ضروری ہے، ورنہ یہ جو کس بنیاد پہ وہ تو اپنی ساری ہاری ہوئی چھوڑی ہوئی سیٹیں جیت رہے ہیں، اس میں غیر مقبول کس طرح ہوں گے دوبارہ؟ وہ تو دیکھیں نا جو عمران خان ہے، اگر عمران خان ہار جائیں تو لگے گا کہ عمران خان غیر مقبول ہو گئے کیونکہ یہ اپنی ہی چھوڑی ہوئی سیٹوں کو دوبارہ ون کر رہے ہیں. یہ اس بنیاد پہ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ لوگ غیر مقبول ہو گئے؟ یا تو نا ان کی سیٹیں ہوتی تو پھر کہتے ہیں کہ جن کی سیٹیں کم ہو گئی ہیں پارلیمنٹ میں. نہیں آپ نہیں صحیح نہیں، یہ تو 14 جماعتیں 14 سن لیں نا، 14 جماعتیں پی ڈی ایم، 14 جماعتیں کوئی اور نہیں ہے. ایک طرف پورا پاکستان، ایک طرف اکیلا کپتان، اور وہ ڈٹ کے کھڑا ہے کپتان. اچھا تو وہ ایک طرف 14 جماعتیں، ایک طرف صرف ایک عمران خان. تو آپ اس کو لائٹ کیوں لیتے ہیں؟ اس کو لائٹ نہیں لے سکتے شامی صاحب. یہ تو غیر مقبولیت کی نشانی ہوگی پی ڈی ایم گورنمنٹ کی، اور میرا خیال سے آج جب عمران خان خطاب کریں گے ریزائن کر دینا چاہیے پی ڈی ایم کو. دیکھیں بات یہ ہے کہ بھٹی صاحب فرما رہے ہیں کہ عوام نے ووٹ دے دیا. بھٹی صاحب صرف ایک چیز سے اگری نہیں کر رہے ہیں عمران خان کی، جو فوج کے خلاف وہ کمپین چلا رہے ہیں اس میں یہ ساتھ نہیں ہے. باقی وہ کہہ رہے ہیں کہ صحیح ہو رہا ہے جو ہو رہا ہے. آج کہیں 10% ووٹ پڑے، کہیں 15% پڑے، کہیں 20% پڑے، اور اس کے نتیجہ جو آیا وہ ریفرینڈم ہو گیا. ٹھیک ہے. اب جو لوگ اسمبلی میں بیٹھے ہوئے ہیں، جو حکومت بنا کے بیٹھے ہیں سر، 68% ووٹ ان کو ملے تھے 2018 کے الیکشن میں. جی اور 68% ووٹ لینے والے جو تھے ان کو یہ ماننے کو تیار نہیں. وہ کہہ رہے ہیں آج وہ 68% عمران کے مقابلے پہ ہارے. بھائی بات سنیں نا، وہ سارے کٹھے ہو گئے نا، پہلے تو الگ الگ لڑ رہے تھے. بات سنیں نا، یہ آپ دیکھیں جو الیکشن ہوا ہے اس میں مارجن کتنا ہے.
آپ یہ آپ کیسی جمہوریت کی تعریف کر رہے ہیں؟ شامی صاحب دوسری 13 پارٹیاں اکٹھی کھڑی ہوئی ہیں. کٹھی کون سی کھڑی ہوئی ہیں؟ ساری کھڑی ہوئی کٹھی. نہ اب مجھے بتائیں کہ کمپیننگ ہوئی؟ مجھے تو کوئی قابل ذکر کمپین نظر نہیں آئی، یعنی جو حکومتی پارٹیوں کی طرف سے وہ کینڈیڈیٹ تھا، لڑتے رہے. مسئلہ یہ شیر علی نے بڑی کمپیننگ کی ہے. بھائی مسئلہ یہ ملتان میں بڑی کمپیننگ ہوئی ہے. ایسا نہیں ہے. ملیر میں بڑے ڈیولپمنٹ کام کرائے. ایک طرف زیرو ہے، ایک طرف ہیرو ہے. ایسا نہیں ہے. گزارش یہ ہے کہ دونوں حقیقتیں ہیں. عمران خان صاحب کی نفی نہیں کی جا سکتی. جو ان کی نفی کرنا چاہے اس کو بھی آنکھوں کا علاج کرانا چاہیے. جو ان کے مخالفوں کی نفی کرنا چاہے اس کے بارے میں بھی غور کرنا پڑے گا، اس کی آنکھوں کے بارے میں. یہ سب حقیقت ہیں، یہ زندہ ہیں، معاشرے میں موجود ہیں. ان کو ایک دوسرے کے ساتھ رہنا. سر جب عمران خان آل ورسز جیت رہا ہے تو کچھ تو اس کا رزلٹ کا امپیکٹ ہے. یہ تو کچھ بھی نہیں ہے. بھائی میں کہہ رہا ہوں خود جیت رہا ہے. کون کہہ رہا ہے جیت نہیں رہا؟ اپنی نشستیں حاصل کر رہا ہے نا واپس، اپنی جیتی ہوئی نشستیں. کیا ویسے باتیں کر جناب. انگریزی میں اس کا لفظ ہے، یہ جو آرگیومنٹس ہو رہی ہیں، سوفسٹری. اچھا اس کا مطلب سوفسٹری جب آپ اسپیشیس آرگیومنٹس جو لگیں گے. اچھا ہمیں تو ذرا پرسنٹیج ترجمہ کر دیجئے ذرا لوگوں کے لیے. پرسنٹیج سے آپ نکلے بھی صحیح نہ جی. پرسنٹیج کی بات نہیں ہے. جتنا درکار ہے ووٹ وہ حاصل کر رہا ہے. آپ پتہ نہیں کس بحث میں وہ جو ہے یہاں پہ پڑے ہوئے ہیں. یہ تو بڑے پولائٹ طریقے سے کہہ رہے ہیں پنجاب الیکشن میں تمانچہ پڑا تھا. اس کو تھپڑ کہتے ہیں، بلکہ چپیڑ جیسا منہ ویسی چپیڑ. یہ دوسرا پڑ رہا ہے، کہہ رہے ہیں جی وہ اتنے ووٹ نہیں ہیں، فلانا نہیں ہے. بھائی اگر یہ بات ہے تو کل الیکشن اناؤنس کر دینا. 68% ووٹ تو آپ کے پاس ہے. وہ پاگل ہے. آئی ایم ایف کی شرائط مان کے سارے کام کر کے تو الیکشن فوراً اناؤنس کر دیں. اسٹیبل گورنمنٹ ایک ہونی چاہیے. نواز شریف آئیں گے، پی ایم ایل این کو لیڈ کریں گے، پھر الیکشن ہوگا. ٹرائلیں ختم ہوگی، کیسز ختم ہوں گے. 68% آپ کے پاس ووٹ ہے. خان صاحب کے پاس ایران جماعتیں ہیں، حق اور سچ آپ کے پاس ہے. حق اور سچ بیان کرنے والے جو پیچھے ہیں وہ آپ کے ساتھ ہے. تو پھر آپ کو مسئلہ اگلے سال اپریل سے پہلے نہیں ہوتا جتنا آپ پھڑکلے یا صاحب جتنا 11 اپریل سے پہلے عمران خان صاحب کے پاس یہ آپشن تھا کہ وہ عوام سے رجوع کر سکتے تھے. وہ کہتے تھے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اگلے 5 سال وہ کہہ رہے حقیقت چینج ہو چکی ہے. پھڑا رہے ہیں. شام کو اور سوچ ہوتی ہے، صبح اور سوچ ہوتی ہے. کبھی کسی تنکے کو پکڑا جاتا ہے، کبھی کسی کو کیا جاتا ہے. اگر ایک دو اور آپ اعظم سواتی بنا لیں، ان سے مسئلہ حل ہو جائے تو پھر حل ہو جائے. اعظم سواتی کہاں سے آگے؟ وہ کہہ رہے جی جتنا مار پیٹ کر لیں. اعظم سواتی بھی کینڈیڈیٹ سکیں. نہیں وہ کہہ رہے جتنی مار پیٹ کر لیں. وہ تو پھر ان کا معاملہ ہے نا. ان کے ساتھ مطلب یہاں پہ جوڑی دار ہے اس جوڑی دار ہے بھائی. کن کا معاملہ ہے وہ؟ یاد صاحب قوم کا پٹانے کی باتیں ہو رہی ہیں یار. آپ کے بیچ میں آ رہے ہیں، آپ نے تو نہیں نا پٹنا. قوم کا مسئلہ ہے. جب آپ یہی ہو جائے کہ آپ نے شہباز گل کرنا ہے، یہ آنسر آپ کے پاس ہے نہیں. دیکھیں نا ہم یہاں پہ پوائنٹ سکورنگ کر رہے ہیں. یہ ہے نہیں ڈسکشن ہو رہی ہے سر. پرسنٹیج کوئی نہیں ہوا ہی نہیں ہے جی. کوئی بات ہی نہیں ہوئی. اور 8 الیکشن 8 یا 9 جو ہلکے ہو رہے ہیں اس میں ایک رزلٹ ایسا ریاض صاحب. لیکن انٹرسٹنگ بات تو انہوں نے کی. انہوں نے کہا جی لانگ مارچ تو ہونے ہی نہیں جا رہا. وہ اور بات دیکھیں، وہ اور بات ہے. آپ اس میں کیوں اس پہ نہ کریں. میں اس پہ آتا ہوں نا. اس وقت تک وائی آر یو گیٹنگ کاٹ اپ ان دیٹ؟ اچھا لانگ مارچ ہوگا یا نہیں ہوگا. اس گورنمنٹ کے پاس یہ جو ہے ایک حالات پہ کنٹرول نہیں ہو رہا. کبھی الیکشن کی بات ہوتی ہے، کبھی وہ پریس کانفرنس کر دیتا ہے. دس از انڈائریکٹ وارفیئر. اس میں یہ بلیگڈ گورنمنٹ ہے. ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن لانگ مارچ اگر نہیں کبران کرتے تو یہ گورنمنٹ کنٹینیو کرے گی. میں یہ کہہ رہا ہوں. اچھا نہیں چاہے بری ہے، بری سے بدتر ہے. اگر آپ نے لانگ مارچ کی بات کرنی ہے، جی میں یہی کر رہا ہوں، آدھے گھنٹے سے کوشش کر رہا ہوں. لانگ مارچ کی اگر آپ نے بات کرنی ہے تو ضروری تو نہیں ہے. یہ ہمارے سیاستدانوں کو کس نے بتایا کہ اسلام آباد میں ضرور جانا ہے آپ نے، ڈی چوک میں جانا ہے آپ نے؟ یہ ڈی چوک اور اس وقت لانگ مارچ کیا ہے آپ کے لانگ مارچ بغیر کسی اشارے کے نہیں ہوتا. کامران صاحب لانگ مارچ بغیر کسی اشارے کے نہیں ہوتا. اب اشارہ بھائی حد ہو گئی. آپ کہاں چلے گئے ہیں؟ کہاں ادھر ہی بیٹھے. یعنی آپ کدھر لانگ مارچ. او یار یہ جو اتنا بڑا مارچ ان کے خلاف ہو گیا، اگر عمران خان جیت جاتا ہے تو اس کے بعد تو
مہذب معاشروں میں جو شامی صاحب کے مہذب میں جہاں جمہوریت ہے, جہاں سویلین بالادستی ہے, وہاں کیا ہوتا ہے؟ ایک ہار ہو نہیں ہوگا ادھر. نہیں میری بات سن, نہیں وہ تو ابھی ظاہر ہے نائلی ختم کرنی ہے, کیسز ختم. وہ تو عمران خان پنجاب کے ضمنی انتخاب سارے ہار گئے تھے اپنے دور میں. وہ تو فاشسٹ ہے نا, وہ تو جمہوریت اینٹی جمہوریت ہے, وہ تو ون پیج پہ تھا, وہ تو سلیکٹڈ تھا, اس کی چھوڑ دیں, برا آدمی ساری سلیکٹڈ ہے یار. نہیں, یہ جمہوریت کی بورڈیں ہیں, ماشاء اللہ کی پیداوار جو ہے یہ جمہوریت کی بورڈیں ہیں, ان کی میں بات کر رہا ہوں. بنیادی بات ہے, آپ کیوں کہہ رہے ہیں کو جمہوریت کی بھائی حد ہو گئی ہے. آپ نون لیگ کے ساتھ مل گئے؟ میں بالکل سارے اسٹیبلشمنٹ کی پیداوار ہے عمران خان صاحب. نہیں, عمران خان تو میں داد دیتا ہوں, اسے منہ سے کہہ دیا کہ اقتدار میرے پاس تھا ہی نہیں. اور بھائی جان پیپلز پارٹی جیت گئی ہے جی. وہاں سے ایک بڑی بریکنگ نیوز آ رہی ہے, NA-157 ملتان کا آپ کے سامنے نتیجہ آ رہا ہے, غیر حتمی غیر سرکاری ہے, لیکن یہ اب رزلٹ آ چکا ہے. تحریک انصاف کے بہر بانو قریشی 59,000 ووٹ لے کر ہار چکی ہیں, جبکہ علی موسیٰ گیلانی جو ہے وہ 79,743 ووٹ لے کر کامیاب ہو چکے ہیں. تو یہاں سر PDM کو پہلی کامیابی نصیب ہوئی ہے, جس میں obviously عمران خان تو مقابلے پہ نہیں تھے, لیکن پیپلز پارٹی نے اس وقت شکست دی ہے تحریک انصاف کی مہر بانو قریشی کو, جو کہ شاہ محمود قریشی کی صاحبزادی ہیں, اور یہاں مقابلہ بڑا کانٹے کا تھا. اب اس کو ہر بندہ اپنے حساب سے انٹرپریٹ کر سکتا ہے. تحریک انصاف والے کہیں گے یہاں تو عمران خان تھا ہی نہیں, PDM والے کہیں گے عمران خان تھا یا نہیں تھا, ہم نے یہاں پہ تحریک انصاف کو شکست فاش دے دی ہے. تو یہاں پر پہلی کامیابی ملی ہے PDM کو, لیکن یہ کوئی ابھی 8 سے 9 میں سے ایک رزلٹ ہمارے سامنے پورا کا پورا آ چکا ہے. NA-157 ملتان تمام پولنگ سٹیشنز کا آپ کے سامنے مکمل غیر سرکاری غیر حتمی نتیجہ ہے. پیپلز پارٹی کے علی موسیٰ گیلانی جو کہ 79,000 سے اوپر ووٹ لے کر جیت چکے ہیں, جبکہ تحریک انصاف یہاں ہار گئی ہے. اور مزے کی بات دیکھیں, خدا کا خوف کریں ان کو, یعنی یہ دونوں طرف شرم نہیں آتی, نیپوٹزم ہے. ایک طرف تو آپ نواز شریف کو اور ایک طرف عمران خان کو دلوا رہے شرم کے نہیں. خدا کا خوف کریں عمران خان کو دلوا رہے ہیں ہمت کر کے. ڈیفینیٹلی سر, موروثی سیاست جیسے سن لینا, اب ہم اس پہ بات کر چکے ہیں, لیکن آپ بولے لعنت. اور یعنی پورے ایک کی بیٹی ایک کا بیٹا, حلقے میں بندہ ہی کوئی نہیں ہے, یعنی یہ ہے اس کا خدا کا خوف کریں یار. یہ نواز شریف صاحب, زرداری صاحب, عمران خان ہاتھ رکھ دینا, وہ غلط بھی صحیح ہو جاتا ہے. آپ کن دنیا میں بیٹھے ہیں؟ اچھا آپ کو کیا فرق لگ رہا ہے عمران خان اور ان باقیوں میں؟ اچھا وہ ایک سوائے کرپشن کے, مانتا ہوں عمران خان نے کرپشن نہیں کی, انہوں نے 3.5 سال میں ایک توشہ خانہ لے کے آ گئے جو کچھ بھی نہیں ہے. جتنی بڑی بڑی کرپشن کے الزام ہے باقیوں کے, وہ توشہ خانہ از نتھنگ, پینٹس بھی نہیں ہے. ورنہ تو کیا فرق ہے دونوں کی سیاست میں؟ اس نے بزدار کو لگایا ہوا تھا اور کہہ رہا جی میں میرٹ میں فیصلے کیے ہیں, لوگوں سے پوچھا میرٹ کے علاوہ فیصلہ کیا ہے, اور تو نے بھائی بزدار کو لگا کے سب سے بڑا میرٹ طے کیا. ایک بات تو یہاں پہ کہی جا رہی ہے کہ وہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہیں, کہ خدا کرے کہ وہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ رہیں. کون؟ عمران خان. ابھی بھائی 3 ہفتے پہلے تو وہ قدموں میں گرے ہوئے تھے ان کے پریزیڈنٹ مبینہ طور پہ, اور ترلے ملتے ہیں, ملاقاتیں کرائی انہوں نے. چوز می کا بورڈ لگا ہوا ہے کہ جی پہلے بھی انہیں پتا ہے, ایک آدمی کو پتا ہے کہ وہ آیا کیسے تھا, اور شکوہ یہ ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے لاڈلے کیوں نہیں. آج آپ کا ٹرن آؤٹ نیچے آیا, کیوں آیا ہے؟ اگر ٹرن آؤٹ ریاض صاحب کو یا بھٹی صاحب کو تھوڑی بتا کے انہوں نے دوبارہ ایگریمنٹ کرنا کسی کا, اگر کرنا ہوا تو. بات یہ کہ وہ کون تھے جو کہہ رہے تھے کہ 100 دن خاموش رہیں. آپ کے اس ڈسکشن میں وہ مائکرو فون لانا چاہیے تھا, مجھے نہیں ہوتا سپورٹس گراؤنڈ میں آپ کرتے ہیں, کیونکہ آپ کے اس میں کوئی آواز کا جو ہے وہ بیلنس آؤٹ ہوا ہے. سر آپ جب بولتے ہیں ہم تو خاموش ہو جاتے ہیں, جو جاتے ہیں جواب بول رہے ہوتے ہیں. آپ ہے کسی ایک جواب آپ سن نہیں سکتے جب تک آپ ٹوکے نہیں, یہ آپ کو بیماری ہے. ایک آدمی کا او نہیں وہ تو تھا ایسے ہی, وہ میں نے آپ کو کون سا جواب ٹوکا ہے سر؟ میرا اپنا انالیسس ہے, آپ کا اپنا انالیسس ہے سر. کیا ہو گیا صاحب, آپ کا اپنا انالیسس ہے, میں اس میں آپ کو بولتے ہیں میرا اپنا تجزیہ ہے, میں جس طرح چاہے کروں. میں آپ کے والیوم میں بول ہی نہیں رہا, میں تو آپ کے انالیسس میں بول ہی نہیں رہا. اب آپ مجھے رائٹ ہی نہیں دے رہے, لوگوں سے بات کر رہے ہیں, آپ بات کر رہے ہیں. میری مرضی میں جس طرح چاہے بولوں, آپ کی مرضی میں بولیں. میں سے کوئی امیدوار نہیں ہے. اور دلیل ختم ہو گئی ہے. نہیں دلیل دلائل بڑے لیکن وہ کہہ رہے پتہ نہیں جی بات کر رہے ہیں الیکشن کی. سر آپ کو میری کوئی تجزیہ برا لگا ہے عمران خان کے حوالے سے, ایک منٹ میں اس کو واپس نہیں لیتا. آپ یاد صاحب کے ساتھ لڑنے ہی نہیں ہے. الیکشن کا نتیجہ آپ دیکھیں کہ کیا ہو رہا ہے, جو الیکشن کا نتیجہ کیا ہو رہا ہے. آپ ہار گئے, پہلا نتیجہ. اب اس میں بات کروں آپ سے, کیا بات کروں؟ پہلا تو ہار گئے, باقی میں نے کامران بھائی ایک میری بات سنیں, بات سنیں, حیرت کی بات دیکھیں, وہ ہار کے خوش ہیں اور جیتے ہوئے پہ چڑھائیاں کر رہے ہیں. مبارک ہو سر آپ کو بہت بہت مبارک. میں تو یاد میں نے آپ کو کب روکا ہے؟ میں آپ کو 8 سے 9 جمعہ ہفتہ اتوار سن رہا ہوتا ہوں. ابھی میں آپ کو سن رہا ہوں 1.5 گھنٹے سے. میں تو بھائی میری 1.5 گھنٹے سے سر آپ کو سن رہا ہوں, بتائیں شامی صاحب میں نے کسی بات پر ٹوکا؟ وہ تو بھٹی میرا بھائی آیا تو میری کوئی ہمت ہوئی ہے کہ ذرا بات کی جائے. آپ کو سر میں کچھ کہہ نہیں رہا.
آپ تو ویسے ہی ہمارے بزرگ ہیں, آپ کیا کہہ سکتے ہیں. ویسے میری آواز ذرا میں دھیمے سروں میں نہیں گاتا, میں ذرا اونچے سروں میں گایا. سر ہم ایز تجزیہ کار بیٹھے ہیں نا, ہو سکتا ہے ہم غلط کہہ رہے ہوں. نہیں, ہر ایک کا اپنا تجزیہ ہے. دیکھیں ہم سہولت کار تو نہیں ہیں ان کے, ہم تو یہ بات کہہ رہے ہیں نا, ہم کوئی ان کے سہولت کار نہیں ہیں. اگر عمران خان نے ڈیلیور کیا ہوتا تو وہ اپنی کارکردگی بتاتا. بات یہ کہ اداروں کو گالیاں نکالنا, اداروں کو ٹارگٹ کرنا, یہ کوئی سیاست نہیں ہے. اور پھر انہیں اداروں کے سامنے جا کے پھر جھکنا, پھر بھی ایک بات سلمان غنی صاحب آج یہ کل جب نواز شریف صاحب تھا تو آپ کہہ رہے تھے یہ جمہوریت ہے. غنی صاحب کہہ رہے ہیں اونچی آواز, ایاز میر صاحب میں رزلٹ سنانے لگا ہوں, حالانکہ مجھے کوئی اتنی زیادہ خوشی نہیں ہو رہی سناتے ہوئے. یہاں سے پھر پی ایم ایل این کامیاب ہو گئی. یار میرا کوئی اس میں وہ نہیں, پی ایم ایل این کامیاب ہو گئی. یہاں سے بی بی صاحب مجھ سے نہ لڑیے گا. چودھری افتخار بھنگو صاحب جو ہے وہ 43,435 ووٹ لے کے جیت گئے. obviously وہ نیچے کی سیٹ ہوگی نا اس کے اوپر کی, وہ ہارنے والا شرک پوری صاحب ہے جی. نہیں یہ وہی سیٹ ہے, شرک پوری صاحب. میں تو یار پناہ مانگتا ہوں اس والے پینل سے, یہ عوام نے جتایا, میں نے نہیں جتایا ان کو. اصل میں ہوتا یہ ہے کہ جب رزلٹ آتا ہے نا تو اونچی آوازیں بولنا پڑتا ہے. جب عمران خان جیتے گا میں اتنی اونچی آواز نہیں, اور آپ کی آواز بیٹھ جائے گی. اس نے 8 مرتبہ جیتنا ہے تو کیا کرو گے, آواز میں آپ سے ایگری کرتا ہوں. یہ دیکھیں ہم تو خوش ہو گئے اس بات, آواز بیٹھ جائے گی. تو شامی صاحب اچھا یار رکیے نہیں رکیے, میں تو آپ کے شاہانہ انداز پہ بات کر رہا تھا, کیونکہ وہ شاہانہ انداز بولی جاتے ہیں. روز سنتے ہیں اور ہم خاموش ہو جاتے ہیں. ہم بھی سنتے ہیں, وہ آپ سے ہم تو بڑا انجوائے کرتے ہیں. مجھے انہوں نے کل پتا کیا کہا, انہوں نے کہا تم کل آنا یہاں پر پتہ چلے گا, انقلاب آئے گا. میں سن چکا ہوں کون روئے گا اور کون ہنسے گا. اچھا ایک اور بات سنیے, ان کی بات سنیں. محترم سلمان غنی صاحب جن کے تجربات سے مستفید ہوتے ہیں بزرگان ہمارے بزرگ. نہیں, اور مزے کی بات یہ ہے کہ جب نواز شریف صاحب نے گجرات والا جلسہ کیا تھا نا, اس کے بعد میں کوئی 12 تجزیے میرے پاس پڑے ہوئے ہیں. میں اسلام آباد میں ہوں اور 12 تجزیے, کیونکہ ایک دن میں نے ان کو سنا کہ یہ عمران خان غلط کر رہا ہے اسٹیبلشمنٹ. ہم کل بھی کہہ رہے تھے غلط, آج بھی غلط. یہ اس وقت کہہ رہے تھے کہ اب جمہوریت کشیدنے کا وقت آ گیا, انقلاب بام عروج پہ داغیں مار رہا ہے, آؤ خواتین و حضرات اس جمہوریت کی بورڈ کے تلے مل جائیں. صحیح ہے. آج عمران خان غلط کر رہا ہے, کل نواز شریف صاحب صحیح کر رہے ہیں. میں نے تو اس کو اپریشیٹ کیا ہے, میں نے تو کہا کہ اگر وہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ کھڑے رہے ہیں اس پہ, میں صرف یہ کہہ رہا ہوں. یہ آپ ان کے پرانے تجربے شامی صاحب تب کی وہ جی ٹی روڈ والے گجرات والا جلسہ, گجرات والا دھیمے سروں پہ بات کر لیں, اونچے سروں پہ. بات صرف اتنی سی ہے کہ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں لانگ مارچ کو بھی کوئی فرق نہیں پڑے گا, یہ تو بھٹی صاحب تو مکر ہی کہتے ہیں ابھی تک تو وہ آن کارڈ ہی نہیں ہے. صاحب کہہ رہے ہیں اس پہ کیوں آپ بات کریں, ابھی الیکشن میں بات کریں. میں کرنا چاہ رہا ہوں اس کے اوپر بات. عمران خان نے یہ مہینہ ڈکلیئر کیا ہوا ہے, یہی مہینہ ان کے پاس ہے, کیونکہ ہمیں پتا ہے وہ لانگ مارچ کس لیے کر رہے ہیں. مطلب ہمیں نہیں پتا, میرا آئیڈیا ہے, مے بی آئی ایم کمپلیٹلی رانگ. میرا آئیڈیا یہ کہ وہ نومبر کی تقرری نہیں چاہتے کہ یہ حکومت کریں, وہ چاہتے ہیں اپنی مرضی کا آدمی چیف لگائیں. میری ناقص رائے میں میرا تجزیہ یہ. تو ان کے لیے تو یہ ڈو اینڈ ڈائی ہے نا. ان کو کیا فرق پڑے گا اس ریزلٹ سے, ٹرن آؤٹ کم آیا یا زیادہ آیا, واٹ ایور, جیت تو رہے ہوں. عمران خان صاحب یہ نشستیں جیت رہے ہیں, ٹھیک ہے. ہاں جی, کتنی جیتے ہیں, پوری جیتے ہیں, ایک آدھ کم ہو جاتی, اس سے وہ جیت رہے ہیں. اس جیت کا انکار نہیں کر سکتے آپ. لیکن میں جو عرض کر رہا ہوں وہ صرف یہ عرض کیا ہے کہ جو لوگ کم تعداد میں نکلے, اب اگر یہ ایسا ماحول بن گیا ہوتا, جیسے کہتے پنجابی کم پک گیا ہوتا, تو لوگ بہت بڑی تعداد میں باہر نکلتے. تو اب میں یہ نہیں سمجھتا کہ اس طرح کی موبلائزیشن ہو چکی ہے کہ آپ دھاوا بول دیں اور کہیں کہ ہم. لیکن اگلا سوال یہ, اگر اس کے باوجود عمران خان دھاوا بول رہے ہیں, کیونکہ 25 کو بھی موبلائزیشن وہ نہیں تھی, انہوں نے لانگ مارچ کال کر دیا. میرا نہیں خیال, بھٹی صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہوگا, میں بھی کہتا ہوں نہیں کرے گا. اگر وہ یہ تو نہیں کہہ رہے, نہیں, اگر وہ دانائی سے کام لیں گے تو لانگ مارچ کی کال نہیں دیں گے. ایاز میر صاحب, واٹس نیکسٹ؟ یہ الیکشن عمران خان جیت جاتے ہیں اور obviously قومی اسمبلی میں کوئی فرق نہیں پڑے گا. واٹ نیکسٹ فار دا گورنمنٹ؟ ہاں جی, وہ کیا کریں پٹ دس وے جی. واٹ نیکسٹ فار دا گورنمنٹ؟ ٹھیک. گورنمنٹ کے جو حمایتی ہیں, اور وہ انورٹڈ کامرز میں آپ ڈال لیں, ان کے سامنے کیا ہے؟ اس ملک میں جو اس ملکی امور کے بارے میں کچھ دلچسپی رکھتے ہیں, ہمیں کچھ پتہ ہے کل کیا ہونا ہے. اتنی غیر یقینی صورتحال آپ نے بنا دی ہے اس ملک میں. معیشت کا بھی اس سے تعلق ہے. ڈار صاحب کو پتا ہے کہ آگے کیا ہوگا. یہاں پہ
छोटी छोटी चीज होती है, मूडीज हमारी रेटिंग नीचे करती है, पूरा मुल्क यहाँ पे हिल जाता है। कोई रुपए की कदर थोड़ी बढ़ जाए, कहते हो देखे डार साहब आ गए तो मुआवजे अब शुरू होने लगे हैं, फिर वो नीचे है। मतलब हमारा ये किस्मत है। ये इमरान खान इस मुल्क में एक फैक्टर है, तमाम फैक्टर्स के मालिक वो नहीं है। बाकी क्या कर रहे हैं, ये चाहते हैं कि इलेक्शन हो। आपकी बात बिल्कुल 100% दुरुस्त कि अप्रैल से पहले नहीं होंगे, शायद अक्टूबर से पहले ना हो, पर इस गैर यकीनी सूरत हाल में ये मुल्क चलता रहेगा ऐसे। और ये जो है जिनका वो नवंबर है और फलाना है और पता नहीं क्या होना, इनको पता है कि क्या होना है, ये क्या करना चाहते हैं। सब आप क्यों समझते हैं इतनी गैर यकीनी सूरत हाल है? चला ही रहे ना, 6 महीने खींच लिए इन्होंने, चाहे मुल्क का नुकसान हो रहा है, इकॉनमी बदहाल हो रही है, डॉलर कहीं और जा रहा है, वो मैं एग्री करता हूँ कि ये हो रहा है, मतलब आपसे क्या एग्री करना, वो तो नजर आ रहा है। लेकिन आपको ऐसा क्यों लगता है कि इतना अनसर्टेनिटी के साथ जो 6 महीने गुजार लिए तो 1 साल और नहीं गुजार पाएंगे? ये गुजार बिल्कुल ऐसे करेंगे, बात तो लेकिन ये सिचुएशन पाकिस्तान के लिए कोई आइडियल है, ये कोई अच्छी सिचुएशन है? मतलब ये जो मुल्क है, इज दिस व्हाट वी डिजर्व? इससे ज्यादा हम डिजर्व नहीं करते। हम शहबाज शरीफ को डिजर्व करते हैं, इनकी वो हुकूमतों करते हैं। इससे मतलब कोई इससे आगे नहीं हमने कहीं जाना। सर ये तो एक चले आपका ये आर्गुमेंट भट्टी साहब, इसका तो मतलब ये है कि बस इमरान खान नहीं, आप क्यों इस तरह बार जवाब दें सवाल नहीं, आप क्यों बार बार एक इमरान खान, मैं आपके कहने पे इमरान खान को इसलिए केनिया चला जाए या तंजानिया चला जाए या ना आप जाए इथोपिया वगैरह, मैं तो इस नहीं, अगर आपका तो आप देखें वो भी सवाल ये जो अयाज मीर साहब ने उठाया, सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है, आप उस पर तवज्जो, इमरान खान को हम सारे मिलके कर लेंगे। आप सवाल ये क्या तवज्जो? सवाल बेसिकली ये है कि आप क्या इस तरह चला पाएंगे? क्या किस तरह चला? हुकूमत है। आप आए थे, आपने अभी कल शहबाज शरीफ साहब ने कहा है कि आला हजरत मौलाना फजल रहमान फूक मारेंगे तो अल्लाह फजल करेगा, जरा वो खास तरफ करके फूक मारेंगे तो अल्लाह फजल करेगा। मैं कपड़े बेच दूंगा आटे के लिए, वो जहर खाने के लिए पैसे नहीं है। भिखारियों के पास कोई चॉइस नहीं। अगर आप इस बेइज्जती और इस तजलील और इस जलालतपन के साथ जिसमें हम घुरे हुए हैं, जो महंगाई की सूरत में, बेरोजगारी की सूरत में, गुर्बत की सूरत में, उसमें अगर आप इसको चलना कहते हैं तो ये बड़ी अहम बात है। भिखारियों के पास कोई चॉइस नहीं है, शहबाज शरीफ ने कहा। हाँ, नहीं तो और भी कहा। सुन तो ले, आप तो ऐसे कह रहे हैं कि 3.5 साल में इमरान खान ने जो है वो पाकिस्तान को IMF समेत, UAE समेत, सऊदी अरब से आजाद करा दिया था कर्जों से। नहीं करवाया, जाके भीखे मांगी थी, जाके नहीं करवाया। सारे भिखारी अब मैं ऊंची आवाज में बात करूं या धीमी आवाज में बात करूं, बात यह है कि इमरान खान आप मेरी तरफ से कुर्सी पे खड़े होकर बात जो आपने कैरेक्टरिस्टिक जो बात की, मैं सिर्फ एक बात, आप उल्टा लटक के भी कह ले, भीख तो उसने भी मांगी ना भाईजान, वो तो डिजास्टर था। कौन है? इमरान खान। हम सारे कहते थे वो तो ना तजर्बाकार था, ये अरस्तू थे, ये अफलातून थे। वो डिजास्टर था भाई। और भाई मैं कहता, सुन लेने इधर थोड़ा टर्न करें, खाकवानी साहब। अच्छा इमरान ये क्या कह रहे थे, ये जब आए थे, ये PDM हुकूमत क्या कह रही थी कि हम तजर्बाकार हैं, हमारे पास सारा कुछ है, हम अरस्तू हैं, हम अफलातून हैं, हम सारा कुछ इन मसाइल का हल है, 12 रुपए पे बिजली देंगे, गैस इस तरह लाएंगे कि आपको लग पता जाएगा, महंगाई कम करेंगे। अल्लाह के फजलो करम से एवन फील्ड वाले हमारे बाबा कह रहे थे कि हमारे पास बेहतरीन टीम है। अब और किसी के पास भी नहीं है, आप बिला वजह एक ऊपर लेके नीचे को दूसरे को ले आते हैं। साख अकवानी साहब PTI के फाउंडिंग मेंबर्स में से, अकवानी साहब को मिली है जी शायद हजूर। यहाँ पे ये तजिया हो रहा है, बगैर नाम लिए हुए तजिया ये है कि जी यहाँ पे ये जो 9 अप्रैल को सारे वाकयात हुए, इमरान खान जो है उसके खिलाफ एक साजिश हुई बेसिकली, और साजिश के बाद ये आपकी पार्टी के अंदर टूट फूट हुई, ये हो गया, इत्तेहादी इधर उधर हो गई, ये सारा एक साजिश हुआ है। ये कोई इलेक्शन, एक पार्लियामेंट्री प्रोसेस के जरिए इमरान खान निकाले नहीं गए पार्लियामेंट से। तो जरा उस पर कमेंट तो करें, आपकी क्या पोजीशन वो रही है जनाब इस सारी सूरत हाल में? शायद साहब आधा घंटा पहले यहाँ आपके यहाँ बहस हो रही थी कि इत्तेहादियों ने उनके साथ आकर हुकूमत बनाई, उनको कहा गया उन लोगों को कि आए आप इनकी इमदाद करें, और फिर उन्हीं लोगों को कहा गया कि आप इनको छोड़ दें। ये बात हो रही थी। जब मैं इस पे अपनी ये राय देना चाहता था कि जब इत्तेहादियों को इकट्ठा किया उन दोस्तों ने और बाकी इदारों ने, तो वो मुल्क की बेहतरी के लिए एक हुकूमत पायदार बनाना चाहते थे, उनका ये मकसद था। अच्छा, वो बना, उनके साथ उनको अगर अलहदा किया गया तो वो भी उन्होंने किया, उसमें कोई शक वाली बात नहीं। मगर असल बात यह है कि आपकी अपनी पार्टी के अंदर 20 MNA आपको छोड़ गए, 35 MPs छोड़ गए,
ان کو کس نے ناراض کیا؟ ان کو لوگ آپ کے دفتر کے لوگوں نے ان کے ساتھ کیا زیادتیاں کی کہ وہ آپ کے ساتھ پاکستان کی ہسٹری میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ سٹنگ پرائم منسٹر کو لوگ چھوڑ جائیں. مجھے ایک بڑے اچھے بڑے بزرگ لوگ ملنے آئے پیپلز پارٹی کے, تو میں نے ان کے پوچھا جو ایوب خان صاحب کو جب اپنا چھوڑا تھا ذوالفقار علی بھٹو نے, تو میں نے ان سے پوچھا آپ کتنے آدمی تھے؟ انہوں نے کہا ایک میں تھا اور ایک ZB تھے, 2 بندے چھوڑ کے گئے. خاکوانی صاحب آپ کا پوائنٹ آ گیا, میرے ساتھ رہے گا. ارشاد بھٹی صاحب آپ سے سوال پوچھنا چاہ رہے ہیں. خاکوانی صاحب, میں آپ بتانا چاہتا ہوں, شاید آپ کے علم میں نہیں ہوگا کہ عہدوں کے لیے چھوڑا تھا ان 20 لوگوں نے. راجہ ریاض شروع سے ہی چاہتے تھے وزارت, اور آپ سمیت جو MPA چھوڑے تھے وہ جہانگیر ترین صاحب کی مبینہ منی لانڈرنگ, کرپشن, 2 نمبری, جو بینک ملازمین اپنے وہ گھر کے ملازمین کے ساتھ انہوں نے پہلے بھی وہ ایک قصہ کھیلا ہوا تا جس پہ 14 سال ان کو سزا ہونی چاہیے تھی, لیکن وہ چونکہ مشرف دور تھا, وزیر تھے, بچ گئے تھے. تو یہ کوئی جمہوریت کی گیم نہیں تھی, یہ آپ ان دھڑے کے ساتھ مل گئے. آپ اندازہ کریں, آپ اس کو اچھا سمجھتے ہیں چودھری صاحب اس وقت شہباز شریف صاحب کے مشیر ہیں. جواب لے لیں ذرا کوئکلی. جی سوال آ گیا ان کا جواب. جی یہ بہت غلط قسم کا الزام تراشی ہے, اور میں ان کا کیا جواب دوں؟ بھٹی صاحب کے پاس اللہ تعالیٰ نے ایک زبان دی ہے, وہ جو مرضی ہے جس کی طرف کریں, ان کو منی لانڈرنگ بنا دیں, ان کے خلاف نہیں, یہ رپورٹ میں ہے, رپورٹ میں آیا. میں تو نہیں معذرت چاہتا ہوں اگر آپ کو برا لگا ہے, لیکن میں رپورٹ میں جواب تو سننے کا مادہ تو رکھے نا, سننے کی بات بھی کریں نا. آپ ایک بندے کی سارے سب کے سامنے کھڑے ہو کر آپ ان کی پوری جامع تلاشی کرا دیں اور پھر بات بھی نہ سنیں. خاکوانی صاحب بول لیں جلدی سے, وقت کم ہے. جی میں گزارش ہے کہ اگر عمران خان صاحب کے پاس ایسے کیسز تھے تو انہوں نے شہزاد اکبر اور پھر اعظم خان ان کی امداد لے کر کیوں نہیں ان کو پائے تکمیل تک پہنچایا؟ ان کے خلاف بھی نہیں پہنچا سکے. ایک کیس میں ان کی بیوی اور بچوں کے اوپر کیس بنائے انہوں نے. یہ مطلب کس یہ اخلاق. اور خاکوانی صاحب بہت شکریہ, آپ آئے, تشریف لائے, اور آپ نے وقت کی ہماری قلت ہے تو ٹرانسمیشن میں ذرا وقت کم چل رہا ہے. جی شامی صاحب, یہاں سے آگے جیسے کہ ایاز صاحب کہہ رہے ہیں کہ PDM سے پوچھا جائے ان کے لیے کیا ہے, واٹس نیکسٹ فار دیم. تو PDM سے پوچھ لیں, ان کا اسپوکس مین جواب دے. نہیں, انالیسس ہو رہا ہے نا. دیکھیے گزارش یہ ہے, پہلی جہاں تک اکانومی کا تعلق ہے, عمران خان صاحب آ جائیں, اس کو ایک راتوں رات ٹھیک نہیں کر سکتے. 4 سال 3.5 سال حکومت کر گئے ہیں نا. یہ ہماری جو ریاستی بحران ہے, ریاستی بحران ہے. ہاں جی, ریاستی بحران ہے. یہ آپ دیکھیں, آپ اس کو ایک ہماری جو بدعمالیاں ہیں 40-50 سال کی, ایک دم قرضے سارے نہیں بڑھ گئے, ایک دم یہ ساری ہماری خرچے جو ہیں بے قابو نہیں ہو گئے. یہ آپ کو پوری قوم کو مل کر اس کا مقابلہ کرنا پڑے گا. یہ ایک دوسرے کو مورد الزام ٹھہرانے سے کام نہیں ہوگا. اس لیے ہم تو بار بار یہ عرض کرتے ہیں کہ یہ سیاستدان سارے مل کے بیٹھے اور کسی چارٹر آف اکانومی پر اتفاق کریں, ملک کو اس بھنور سے نکالیں. یہ پاسبل اس طرح نہیں ہے کہ عمران خان کی USP یہ ہے کہ اسے ان کرپٹ لوگوں سے مبینہ طور پر نہیں ملنا. ہم نے بھائی میرے, اب میں اس بحث میں جانا نہیں چاہتا. جو ان کے ساتھ مل جائے وہ پوتر ہو گیا, جو ان کے ساتھ مخالف ہو وہ ناپاک ہو گیا. ایسی بات نہیں. سیاست میں جو لوگ اسمبلی میں آئیں گے, جن کو لوگ ووٹ دیں گے, ان سے آپ کو بات کرنی پڑے گی. بھائی بات یہ ہے کہ ابھی تو معاملہ یہ چل رہا ہے کہ عمران خان ہر جگہ کھڑے ہوئے ہیں, تو ابھی ایک جگہ سے ہارنے کی پوزیشن نظر آ رہی ہے کراچی میں, دوسری جگہ پہ وہ ہار گئے ہیں. تو یہ جنرل الیکشن میں ساری جگہوں سے تو عمران خان نہیں کھڑے ہو پائیں گے نا. تو یہ تو مقابلہ پھر کانٹے دار ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا کہ اس طرح ون سائیڈ ہوگا. کامران صاحب, کیا نظر آ رہا ہے آپ پیچھے 1-1.5 گھنٹے سے ہم یہی ڈسکشن کر رہے ہیں, اور ساتھ یہی کہ جی وہ اگر الیکشن جیت گئے تو کیا ہوگا. بات اصل ہے جو شامی صاحب نے کی ہے کہ جو اصل ایشوز ہیں پاکستان کے, ریئل ایشوز ہیں. دیکھیں یہ جو اپوزیشن ہوتی ہے یہ متبادل گورنمنٹ ہے. وہ تو کہتے تھے کہ شہباز شریف صاحب 3 ماہ کے اندر جیل کے اندر ہوں گے, وہ تو پرائم منسٹر بن گئے. کل کو ہو سکتا ہے عمران خان صاحب پرائم منسٹر بن جائے. کیا پاکستان کے پولیٹیشنز یہ آپس میں الزام تراشی, گالی گلوچ, یہ ان کا مشن ہے؟ اور پاکستان کے اندر یہ جو ابھی ایشوز ڈسکس ہو رہے ہیں, اصل ریئل ایشوز تو پاکستان کی معاشی صورتحال ہے. اور جس معاشی صورتحال کے حوالے سے یہاں کا
کہا جا رہا ہے, واویلا کیا جا رہا ہے کہ 11 اپریل کے بعد بیڑا ہی غرق ہو گیا. اور جناب ہمیں بھی بتایا گیا تھا کہ آپ نے 100 دن نہیں بولنا, پھر کہا 6 مہینے نہیں بولنا. کون ہمیں کہہ رہا تھا؟ پتہ ہے نا آپ کو, 1 سال نہیں بولنا ہے. اور پھر آپ نے پاکستان کے میں یہی کہہ رہا ہوں. اور پھر آپ 73 سال کے اندر پاکستان کی اشیاء ضروریات کی قیمتیں جہاں تک پہنچی, آپ ریکارڈ اٹھا کے دیکھ لیں, 3.5 سال کے اندر اس سے دگنی ہو گئی, اب تگنی ہو گئی. تو پھر لوگ کیسی ڈیموکریسی اور کس لیے وہ ووٹ دینے کے لیے آئے؟ بات یہ کہ یہ ووٹ کی طاقت جو ہے یہ بروئے کار لانی چاہیے پاکستان کے مسائل کے حل کے لیے, معاشی صورتحال کی بہتری کے لیے, گورننس کے لیے. میں صرف ایک چیز کہتا ہوں, تاریخ دنیا میں آپ کو ایک ایگزامپل بھی نہیں ملے گی کہ لوگ اتنی بڑی کرپشنوں میں ملوث ہوں اور انہوں نے قوم کی تعمیر نو یا تعمیر کر دی ہو. اگر گاندھی, نہرو, جناح صاحب اس قسم کی لوٹ مار کرتے تو ہندوستان کبھی آزاد نہ ہوتا. اس قسم کی لیڈرشپ میں صرف یہ جانتا ہوں. بالکل صحیح. اتنی کرپشن یہ جو ہے, آنیسٹی کے تو سب قائل ہے, دشمن بھی قائل. میں اس کی آنیسٹی کی بات نہیں کر رہا, میں صرف کہہ رہا ہوں کہ اتنی لوٹ مار کر کے آپ کہیں کہ قوم کو آگے کا راستہ یہ دکھائیں گے, میں مطلب یہ بھٹی صاحب. اور اس کے آگے چلے جائیں, 3.5 مہینے کے جو سارے گند ہیں عمران خان کی جھولی میں, ہم نے بھی ڈالا, آپ بھی ڈالی ہے. لیکن اگر ملک یہ بچانے آئے ہیں تو ملک تباہ کس نے کیا تھا؟ ان لوگوں نے. ہند سندھ میں جدادیں بنا لی, آج تک ایون فیلڈ کی منی ٹریل ہے. کوئی نیکلس لے گیا, کوئی ایون فیلڈ لے گیا, کوئی سرے محل لے گیا, کوئی قطری خط, کوئی ٹرسٹ ڈیڈ, سپریم کورٹ جال سال. جی جناب اسپیکر, یہ ہیں وہ ذرائع, وہ ایک سوال کا جواب نہیں ہوتا. اور آپ اندازہ کریں. اور پھر دوسری بات, اب دوسری نسل ہم پہ مسلط کی جا رہی ہے کہ ان کے پاس آپ کے مسائل ہیں, ہم اوپر بیٹھیں گے, رہبر ہیں, ہم پاکستان کے خمینی صاحب ہیں, آپ نیچے بیٹھیں گے, یہ ہمارے آگے ہیں بلاول صاحبہ اور مریم صاحبہ. اس کے بعد تیسری نسل آئے گی. اچھا مجھے بتائیے کہ یہ ملک کس نے تباہ کیا؟ مشرف دور میں تو 6000 قرضے تھے, عمران نے بہت قرضے لے لیے, اب رکے ہیں. وہ کوئی کشکول توڑنا ہے. شہباز شریف صاحب سے, مولانا صاحب, زرداری صاحب سے ایک پوچھ لیجئے, عمران خان نالائق, قرضوں سے جان کیسے چھڑانی؟ ایک سوال کا جواب, کوئی سوال کا جواب نہیں. قرضوں سے جان چھڑانے کا تو فارمولا عمران خان کے پاس بھی نہیں تھا جب وہ پرائم منسٹر تھے, بلکہ اضافہ ہی کیا انہوں نے, اور انہوں نے تو خیر دہائیاں در دہائیاں اضافہ کیا. سطحی گفتگو ہم جتنی بھی کر لیں, اچھا, اس سے مسئلہ حل نہیں. یہ ڈسپرین سے نا یہ بخار اترنے والا آپریشن ہوگا. یہ جو حقیقت ہے اسے آپ آنکھیں نہ چرائیں. اور ایک بات, دوسری بات یہ, فلاں چور, میر شکیل الرحمان کے اوپر کیا مقدمہ تھا؟ 7 مہینے قید رہے, ایک پرائیویٹ ٹرانزیکشن. عمران خان نے کہا تھا میں ان کو ڈیلیٹ کرنا چاہتا ہوں. ٹھیک ہے نا. بات یہ بھائی, عدالتوں میں جو طے ہونی چاہیے چیزیں وہ عدالتوں پہ چھوڑ دیں. جو لوگ ووٹ دیں گے, جو لوگ منتخب ہو کے آئیں گے, ان کو آپ کو تسلیم کرنا پڑے گا. ایک چیز کا منتظر, باقی دیکھیں بات سنیں, مجھے یہ شرف حاصل نہیں ہے, میں نے کسی پارٹی کے ٹکٹ. عمران خان جیت گئے جی پشاور سے. میں ذرا ایک منٹ بتا دوں کہ میں ابھی آتا ہوں. عمران خان پشاور N31 سے جیت گئے. کتنا اونچا بولوں کہ یاد صاحب زیادہ خوش ہو جائیں, اس میں بڑے خوش ہیں جتنا اونچا بولوں. 59,972 ریاض میر صاحب ووٹ لے کے کامیاب ہوئے آپ کا لیڈر عمران خان. نہیں, بڑا خوش ہوں میں پارٹی نہیں ہوں بھائی, انہوں نے لیے تھے نون لیگ سے ٹکٹ, اور اب شاید پی ٹی آئی کا لے. یاد صاحب میرا ہمارے یاز امین صاحب نے لیے نواز شریف. میں نے تو کبھی کسی پارٹی کا نہ ٹکٹ لیا نہ اس میں شامل ہوا. میری گزارش صرف یہ ہے کہ اس ملک کے بارے میں سوچیں اور یہ بلیم گیم چھوڑ دیں, مسائل پر سنجیدگی. جی صاحب, میں ایک چیز کا منتظر, جی عدالتوں کا نہیں کہ فیصلہ یہ نہیں کہ دیکھیں جی تب مقدمات بنے تھے, کچھ نہیں بنا. تب پیپلز پارٹی کا کوئی حمایتی صحیح, نون لیگ کا حمایتی صرف کہہ دے, لکھے بھی نہیں, کہ یہ جو الزامات ہیں ایون فیلڈ کے, فلانے قطری, یہ جھوٹ ہے. صرف یہ کوئی کہہ دے. پیپلز پارٹی کا ایک کمیٹڈ ورکر کہہ دے کہ یہ جو زرداری صاحب کے خلاف ہیں یہ جھوٹ, یہ نہ کہیں عدالتوں سے کچھ نہیں ہوا, 8 سال پرسیپشن وائز
کہیں کہ یہ جھوٹ ہے. یہ آپ نے بڑی پتہ کی بات کی. پوری ٹرانسمیشن میں آپ نے ایک ہی بات اچھی کی ہے صرف. عمران خان صاحب جو ہے نا, کیونکہ کوئی ایک بھی نہیں ملے گا جو کہہ دے کہ میں نے تو ایک بھی نہیں ملے گا. بات سنیں, حضور عمران خان صاحب کو میں نے نواز شریف کی صفائی دیتے دیکھا ہے اور کہا پرویز مشرف نے ان پر ظلم کیا. تو یہ باتیں چھوڑ دیں. عمران خان تو دے دیں گے, وہ کہہ رہے ہیں پیپلز پارٹی اور پی ایم میں لڑنے دیں گے. سیاست دانوں پر غلط ہے. یہ واحد بات ہے. اچھا, ایک پہلی بات تو یہ کہ شامی صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں. میر شکیل الرحمان والا مقدمہ ہو, رانا ثناء والا مقدمہ ہو, احسن اقبال صاحب والا مقدمہ ہو, اور بھی سی او کے مسئلے بھی ہم اٹھا رہے ہیں. دنیا والے کتنے بڑے عظیم لوگ ہیں. کمال. اچھا, اللہ آپ کو خوش رکھے. اس میں کوئی شک نہیں کہ مقدمے غلط تھے اور انتقامی کارروائیاں ہو رہی تھی, لیکن آج تو نہیں ہو رہی. خیر عمران خان کے خلاف چلے یار بولے کمپلیٹ کر لیا اگر آپ ہو گئی. آپ کو یاز میر صاحب صحیح کہتے ہیں, ادھر سے تو آپ کو اس پینل تو زہر لگتا ہے, ادھر جا کے آپ اتنے بارش ہو جاتے ہیں. نہیں, یہ اوپر سے ہے. اچھا, دوسری بات یہ کہ اسی بات کو کہ کوئی اچھا چھوڑ دیں پیپلز پارٹی اور وہ سارے, مجھے جو امیڈیٹ تو نہیں, تھوڑے سے اگلے ہاؤس زرداری صاحب کے رشتہ دار اور ہاؤس آف شریف کے رشتہ دار بھی آ کے میرے ساتھ کہہ دیں کہ بھائی ہم نہیں تو یہ صاحب پاک ہیں تو میں ایئرپورٹ لینے جاؤں گا نواز شریف صاحب. آپ نہ لینے جائیں کیونکہ یہ ہوگا کامران صاحب, یہ ساری باتیں درست ہیں کہ کوئی صفائی نہیں دے گا, لیکن پاکستانی قوم کو عمران خان صاحب نے بتایا 450 ادویات کا اسکینڈل, 350 ارب پیٹرولیم کا اسکینڈل, شوگر کا اسکینڈل, آٹا اسکینڈل. دیکھیں بات یہ کہ اربوں کے اسکینڈل عمران خان صاحب نے قوم کو بتایا. وہ عامر خاکوانی جسے اس بنیاد پر نکالا گیا, آج وہ پارٹی کا سیکرٹری جنرل ندیم بابر پاکستان. سر کریڈٹ تو دینا کہ وہ بتاتا ہے, یہ تو گننے کھا جاتے ہیں. قوم کی تو جیبیں کاٹی گئی, قوم کو تو لوٹا نا. سر آج حکومت نے وہ نکالے نا, آج دو چور, ان کے چور اور ڈاکو غلط اور آپ کے چور اور ڈاکو. چلو صفائی دے دو سر, صفائی تسی دے دو. نون لیگ والا مگر اسی دے تاڑے تے راز کو تو ڈیبیٹ ختم, آج ڈیبیٹ ختم. اسی پہلے منو کے نون لیگ والا دے کے صفائی آزاد بس. یہ دسو کہ تاڑے تے راز کدوں کھولیا کہ چور اور ڈاکو نے, اے دسو پوچھو نا. خبر آئی ہے جب ہوا جب انہوں نے چھوڑ دیا, پھر ان پر راز کھولا. نہ بالکل نہیں. نون لیگ کا میرے کالمز آپ پڑھ لیں when I was an MNA. اور پھر آپ ان سے ٹکٹ بھی لیتے رہے. اچھا, یہ بتائیں ٹرن آؤٹ کیا رہا ہے سر؟ ٹرن آؤٹ بتاؤ جی پروڈیوسر صاحب, کیا بیسکلی ایوریج کیا نکلی اگر ہمارے سامنے آ جائے؟ سر انڈر 30 ہے میرا خیال سے. تو پھر قابل اطمینان ہے اگر انڈر 30. مجھے نہیں پتا, سوری. مجھے اگر بھائی کتنا ٹرن آؤٹ رہا پورا الیکشن میں, کیا آ رہا ہے یہ تو بتائیں. انڈر 30 بڑی صاحب جو آپ کو پتا ہونا چاہیے تھا وہ باتیں آپ پتا کر کے نہیں آئے. باتیں آپ سے بے تکی کروا لو, یہ کر لو وہ کر لو, رٹی رٹائی آپ لے آتے. یہ نہیں ظاہر ہے ادھر رٹی رٹائی, ادھر اصل حکمت ہے. حکمت میں کیا چل رہا ہے جی؟ سلمان غنی صاحب 56%, 52, یہ کیا ہے بھائی؟ یہ تو رزلٹ آیا نا. ٹرن آؤٹ کیا رہا ہے, ٹرن آؤٹ کیا رہا ہے بھائی الیکشن کا اوور آل؟ یہ آپ سے پوچھنے کی کوشش کر رہے ہیں شامی صاحب اور میں بھی, اگر آپ بتا سکیں. وہ تو پہلے 2 منٹوں میں بیان کر دیا تھا کہ 3-4% رہا ہے, کچھ زیادہ آئے نہیں ہے. وہ تو 20 سے 30% کے درمیان ہے سر, 20 سے 30%. بہت ہے جی بائی الیکشن کے لیے. آپ کے لیے تو کافی ہے. اور بھائی ایٹ دا اینڈ رزلٹ جو دیکھے پھر وہ ادھر جگت نہیں. وہ تو میں مان چکا ہوں بھائی, آپ کے آنے سے پہلے گرم جگتے لگائی تھی. اچھا, وہ ٹھنڈی ہو گئی. پشاور کون جیتا ہے؟ عمران خان کو جیتنا چاہیے تھا. اور مجھے نہیں پتا چلا, ہم نے جتوا دیا ان کو. کافی بھاری مارجن سے جیتے ہیں. جی بات یہ ہے کہ جس بات پہ یاد صاحب سب سے زیادہ سیکھپا ہوئے, میں کلوزنگ پہ وہی کروں گا کہ آج یہ کہ اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل ہے. سب سے زیادہ اسی پہ سیکھپا ہوئے تھے میرے اونچے بولنے پہ. لیکن ورنہ ان کی جرت تھی ان پولیٹیشنوں کی, اور خاص طور پہ اتنا بھی جیتنا اور لیڈ لینے پہ. ٹرانسمیشن اپ ٹو دا نیوز.